زمینداروں کی زندگی میں اگر دشمنیاں، مقدمے بازی اور دیگر سازشیں نہ ہوں تو زمینداری یا جاگیرداری مکمل نہیں ہوتی۔ ان کی جاگیروں میں اگر ظلم و ستم، قتل و غارت گری، عیاشی یا پھر نیک دلی انسانی ہمدردی نہ ہو تو پھر زمیندار کیسا؟ ملکھانوں کے اس خاندان میں کسی فرشتہ صفت انسان کی تو کوئی کہانی نہیں تھی۔ ہاں، دادا حضور کی رنگین مزاجی کے قصے دبی زبانوں سے ضرور دہرائے جاتے تھے۔ رنگین مزاجی اگر دھنک رنگی تک ہی محدود ہو تو قابل قبول ہوتی ہے، لیکن اگر وہ سرخ رنگ میں رنگ جائے تو اس کے اثرات دیر پا ہوتے ہیں۔ اور مامون خان ملکھانی کے بارے میں کہنے والے بہت کچھ کہتے تھے۔ یہ میرے دادا کا نام ہے۔ جس طرح حسن و عشق کی داستانیں سینہ بسینہ چلی ہیں، اسی طرح ظلم و ستم کی کہانیاں بھی صدیوں نہیں بھلائی جاتی۔ اور پھر جناب، اس میں تو گیت ہی حسن و عشق کے گائے جاتے تھے۔ لڑکیاں بالیاں ساون کی پھواروں کے سائے میں جھولوں کی پینگے لیے ہوئے۔ سوہنی کے گجرات کے مشرقی حصے میں یہ علاقہ گجر گھاٹ کہلاتا تھا۔ اسی گجر گھاٹ میں ہماری شاداب زمینیں پھیلی ہوئی تھیں، کھیت باغات سونا اگلتے ہوئے۔ میں بھی انہی ملکھانوں میں سے ایک ہوں، جن میں سے ایک ملکھان کی کہانی اب تک دہرائی جاتی ہے۔ اور یہ کہانی صرف ایک گزری داستان تک محدود رہتی تو کوئی حرج نہ تھا، لیکن کچھ بدنصیبیاں خصوصاً میرے حصے میں آ گئی تھیں، جن کی وجہ سے میں بے گناہ ہوتے ہوئے بھی بدترین گنہگار بن گیا تھا۔ حالانکہ اور بھی خاندان تھا، میرے والد، چچا اور دوسرے مامون خان کے حوالے سے ان لوگوں سے بھی غیر مخلصوں کی ایک بڑی تعداد تھی، لیکن مجھ پر یہ خصوصی عتاب اس لیے نازل تھا کہ میں اپنے دادا کا ہم شکل تھا، ان کی ہو بہو کاپی۔ گھر میں تو میری حیثیت چہیتوں کی تھی، لیکن گجر گھاٹ کے گلیوں کوچوں بازاروں میں مجھے اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ چناب کنارے اٹکھیلیاں کرتی ہوئی حسینائیں مجھے دیکھ کر منہ بناتی اور اپنے گھروں کو چل دیتی۔ حالانکہ انہوں نے میرے دادا کی تصویر بھی نہیں دیکھی ہوگی، لیکن دادا کی شکل اس طرح ان کے ذہنوں میں بٹھا دی گئی تھی کہ انہوں نے مجھے ہی مامون خان سمجھ لیا تھا۔ طویل عرصے تک تو مجھے اس کہانی کا پتہ ہی نہ چل سکا تھا۔ گھر والے یا میری دادی جو مجھ سے والہانہ عشق کرتی تھیں، ان کے بارے میں نہیں بتا سکتی تھیں۔ ظاہر ہے دادا اس خاندان کی قابل قدر ہستی تھے۔ دادی کا پیار اس لیے بھی شدت اختیار رکھتا تھا کہ میں ان کے محبوب شوہر کا ہم شکل تھا۔ سنا گیا تھا کہ دادا حضور تو شوقین مزاج تھے، بہت سی حسیناؤں کے دل کی دھڑکن یا بہت سی حسینائیں ان کے دل کی دھڑکن تھیں، لیکن دادی جان انہیں ان کی تمام بری عادتوں کے باوجود بری طرح چاہتی تھیں۔ ان کی زبان پر ایک ہی بات تھی، مامون یہ سب سے بری بات کی تم نے، خود چلے گئے، مجھے اکیلا چھوڑ دیا، اب مجھے اپنے پاس بلا لو۔ ظاہر ہے منو مٹی کے نیچے سوئے ہوئے دادا جان ان کی یہ خواہش پوری نہیں کر سکتے تھے۔ کسی داستان کے آغاز سے پہلے اس کے متعلق دوسرے عوامل کا تعارف ضروری ہوتا ہے۔ میں زیادہ سے زیادہ اپنے بارے میں بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ آپ کو کہیں تشنگی کا احساس نہ رہے۔ جب تک ہوش نہیں تھا مجھے کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن حویلی کے تہخانے میں، جسے تہخانہ کہنا کافی نہیں ہے، ہاں اسے نوادر خانہ کہا جائے تو زیادہ مناسب ہے، کیونکہ اس میں ملکھانوں کی تاریخ محفوظ ہے، ان کے لباس، ہتھیار، ان کی روغنی تصویریں، قدیم برتن اور دوسری چیزیں۔ اسی میں دادا جان کی روغنی تصویر بھی تھی، جو نہ جانے کس نے بنائی تھی، لیکن یہ سچ ہے کہ وہ میرے مستقبل کی عکاس تھی۔ ہماری حویلی وسیع ترین تھی، ساتھ ہی اسے جدید ترین بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ میرے والد شیر شاہ سوری سے بہت متاثر تھے، جنہیں تعمیرات کا بہت شوق تھا۔ والد صاحب نے اس شوق کو گھر میں پورا کیا تھا اور حویلی کی وسعت سے فائدہ اٹھا کر اس کو 2 حصے کر لیے تھے۔ ایک حصے کو انہوں نے جدید ضرورتوں سے آراستہ کر لیا تھا، لیکن دوسرے حصے کو قدیم حالت میں رہنے دیا تھا۔ وہ حصہ بھوت خانہ ہی بنا ہوا تھا، اور اس طرف واقعی بھوت زیادہ تھے، خصوصاً اس لیے کہ اس سے ملحق کھلے حصے میں ہندو آبادی کا شمشان گھاٹ تھا۔ مامون خان ملکھان نے ازراہ کرم نہیں بلکہ ہندو گجراتنوں کے قریب رہنے کے لیے اس شمشان گھاٹ کو قائم رہنے دیا تھا، اور اس میں کسی قدر کامیابی بھی حاصل کر لی تھی، کیونکہ ہندو آبادی کا مکھیا ہیرا لال ان کا دوست بن گیا تھا۔ لیکن مامون خان نے اس ہیرا لال کے سینے میں چھرا گھونپا تھا۔ گنگا سری اس کی اکلوتی بیٹی تھی، جو بہت خوبصورت تھی، بے حد دلکشی کی مالک۔ مامون خان نے اسے دیکھ لیا، ان کی بد فطرت نے دوستی کا خیال بھی نہ کیا، اور گنگا سری جو مامون خان کو چاچا جی کہنے لگی تھی، اس کی ہوس کا شکار ہو گئی۔ بات کھل گئی تو گنگا سری نے دھتورا کھا کر خودکشی کر لی۔ ہیرا لال کی بیٹی کے غم میں توازن خراب ہو گیا۔ ہندو مامون خان کے خلاف ہو گئے، لیکن مامون خان طاقتور تھا، کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ البتہ بہت سے لوگوں نے کتنی ہی بار شمشان گھاٹ میں یا پرانی حویلی میں گنگا سری کو گھومتے پھرتے دیکھا۔
اور اس کے بعد یہ خاندان مصیبتوں کا شکار ہوتا چلا گیا۔ ایک انوکھی روایت سامنے آئی۔ شروع میں تو کسی نے اس پر غور نہیں کیا، لیکن بعد میں 13 تاریخ اس خاندان کے لیے ایک عذاب بن گیا۔ اس تاریخ کو رات 11:15 بجے پرانی حویلی آباد ہو جاتی تھی۔ وہاں روشنیاں دیکھی جاتی تھیں اور پھر 12 بجے کے بعد رقص و موسیقی کی محفل جاری ہو جاتی تھی۔ پہلی بار اس محفل کو دیکھ کر رات کا چوکیدار دلدار خان وہاں چلا گیا۔ دوسری صبح دلدار خان کی لاش وہاں سے ملی۔ اس کے جسم کا سارا گوشت نوچ لیا گیا تھا، صرف چہرہ چھوڑا گیا تھا جس سے اس کی پہچان ہوئی۔ کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ دلدار خان کی موت کس پراسرار طریقے سے ہوئی ہے، لیکن دوسرے مہینے پھر وہی محفل جمی اور حویلی کے دوسرے لوگوں نے بھی دیکھا، اور دوسری صبح حویلی کا ایک ملازم فقیر الدین کی لاش بھی اس عالم میں ملی۔ تیسرے اور چوتھے مہینے کی 13 تاریخ کو بھی وہاں سے لاشیں برآمد ہوئی اور ہر طرف خوف و ہراس کے بادل چھا گئے۔ حویلی والوں کی جانیں نکل گئیں۔ اب 13 تاریخ کی حقیقت بھی ان پر واضح ہو گئی تھی۔ 13 نومبر کی ہی ایک صبح مامون خان جب سو کر اٹھا تو اس کے جسم کا گوشت جگہ جگہ سے غائب تھا۔ مامون خان کی حالت بہت بری ہو گئی اور وہ خود نہیں بتا سکا کہ ایسا کیسے ہوا، جبکہ رات کو اسے کوئی تکلیف بھی نہیں ہوئی تھی اور اس کے بدن کی یہ حالت ہو گئی۔ پھر بچے ہوئے گوشت کی حالت بگڑتی گئی۔ مامون خان کو لاہور کے ایک بڑے اسپتال میں داخل کیا گیا، لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ 6 ماہ تک مامون خان دن رات تڑپتا رہا۔ اس کے زخم گل گئے، ہڈیوں تک میں سوراخ ہو گئے اور ان سے بر وقت راکھ سے خارج ہونے لگی۔ اس قدر ہولناک بدبو اس کے بدن سے اٹھتی تھی کہ ڈاکٹر بھی کترانے لگے۔ کوئی اسپتال اسے قبول نہیں کرتا تھا، چنانچہ اہل خاندان اسے گھر لے آئے۔ یہاں بھی وہ شدید نفرتوں کا شکار تھا۔ بس دادی اماں تھیں جو دادا جان کے سارے کام کرتی تھیں اور لوگ ان پر آفرین کرتے تھے۔ اس عالم میں مامون خان کا انتقال ہوا۔ یہ انتقال بھی 13 تاریخ کو ہی ہوا تھا۔ ان کے بدبودار وجود کی تدفین بھی ایک بڑا مسئلہ بنی۔ کئی افراد بیمار ہو گئے، انہیں غسل بھی نہیں دے سکے اور یوں ہی کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیا گیا۔ سب سے خاص بات یہ تھی کہ اس رات شمشان گھاٹ اور پرانی حویلی میں چراغاں ہوا تھا۔ پوری رات ڈھول بجے تھے اور گھنگروں کی جھنکار گونجتی رہی تھی۔ حویلی کا ہر فرد کونوں خدروں میں دبکا رہا تھا۔ نئی حویلی میں ہمارا پورا خاندان بھرا ہوا تھا۔ بہت سے افراد تھے جن کی وجہ سے خوب چہل پہل رہتی تھی، لیکن 13 نومبر سے سب خوفزدہ رہتے تھے۔ دادا جان کی موت کے بعد بھی پرانی حویلی کا جشن جاری رہا۔ دوسرے مکین 13 تاریخ کبھی نہیں بھولے تھے، یہاں تک کہ ایک بار 13 نومبر کو زبردست آندھی اور بارش کا طوفان آیا۔ طویل عرصے کے بعد اتنا شدید طوفان آیا تھا۔ گھر کے لوگ بھلا 13 نومبر کو کیسے بھول سکتے تھے، لیکن اس طوفان کے پیش نگاہ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ شاید آج رقص و موسیقی کی یہ محفل نہ جمے۔ لیکن جناب کیا، بدروحوں کے لیے یہ طوفان کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ رقص و موسیقی کی یہ محفل مافوق الفطرت اور سمجھ میں نہ آنے والی روشنی میں جاری رہی اور گھر والے خوفزدہ ہوتے رہے۔ کتنی ہی بار حویلی کے مکینوں نے اسے چھوڑنے کے بارے میں سوچا، لیکن صدیوں کی جاگیر کو چھوڑنے کا تصور ہی مذاق خیز تھا۔ سب کے کاروبار جمے ہوئے تھے، مشاغل بھی نہیں بدلے جا سکتے تھے۔ خیر، تو میں نے بتایا ہے کہ میری شکل دادا جان سے ملتی تھی اور اس بات کو خصوصی اہمیت حاصل تھی۔ گھر میں اور بھی بچے تھے، لیکن مجھے زیادہ اہمیت دی جاتی تھی۔ ایک بار عظمت خان مجھے لے کر قریب کے گاؤں کے 4 گھڑی آ گئے۔ وہاں انہیں پھلوں کے ایک آڑھتی سے ملنا تھا۔ یہ شخص بھی بڑا صاحب حیثیت تھا اور دنیا کے بیشتر ممالک میں پھل ایکسپورٹ کرتا تھا۔ عظمت خان یعنی میرے والد محترم نے مجھے بھی ساتھ لے لیا۔ میری عمر اس وقت 7 سال کے قریب تھی۔ آڑھتی نیاز علی نے مجھے بہت پیار کیا اور بولا، بہت پیارا بچہ ہے، اس کی تعلیم شروع کر دی؟ ہاں، پرائمری پڑھ رہا ہے۔ میرے والد نے جواب دیا، اچھی بات ہے، اسے خوب پڑھانا، تعلیم انسان کو عقل دیتی ہے۔ ماشاءاللہ تمہارا شاندار کاروبار بہت اچھے طریقے سے سنبھالے گا۔ نیاز علی نے میرے بارے میں اور بھی اچھی باتیں کی۔ ہم لوگ نیاز علی کے گھر کے احاطے میں پڑی کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ اچانک نیاز علی کے گھر کے صدر دروازے سے ایک بزرگ باہر نکلے۔ سبز رنگ کا تہمت باندھے ہوئے تھے، سبزی ڈھیلا ڈھالا کرتا پہنے ہوئے تھے، لمبی سفید داڑھی تھی۔ دور ہی سے اندازہ ہو رہا تھا کہ چہرے پر جلال ہے۔ یہ کون بزرگ ہے نیاز علی؟ پہلی بار دیکھا ہے۔ والد صاحب نے ان بزرگ کو دیکھا جو آہستہ قدموں سے اسی طرف آ رہے تھے۔ مرشد محبوب الہی ہیں، خواجہ نظام الدین اولیاء سے بیعت ہیں، بہت ہی بابرکت شخصیت ہیں، سفر میں ہی رہتے ہیں، کبھی کہیں تو کبھی کہیں۔ ہم پر خصوصی کرم فرمائی ہے، آ جاتے ہیں، 2-4 دن رہتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، لیکن ان کی برکت سے ہمیں بہت کچھ ملا ہے، نیاز علی نے عقیدت سے کہا۔ اس دوران بزرگ ہمارے پاس پہنچ گئے۔
مجھے اس وقت اچھے برے کی کوئی تمیز نہیں تھی، لیکن نہ جانے کیوں میری عجیب سی کیفیت ہوئی۔ والد صاحب اور نیاز علی ان کے اقدام میں کھڑے ہو گئے۔ سلام دعا ہوئی۔ نیاز علی نے کہا، تشریف رکھیے مرشد، یہ عظمت خان ملکھانی ہیں، بہت بڑے زمیندار ہیں۔ ان کے باغوں کے پھل دنیا کے بہت سے ممالک میں جاتے ہیں، خاص طور پر عرب ممالک میں ان کے باغوں کی پھلوں کی بہت مانگ ہے۔ ہمارے درمیان بھائیوں جیسے تعلقات ہیں، اللہ برکت دے۔ بیٹھے آپ لوگ۔ بزرگ نے خود بھی بیٹھتے ہوئے کہا۔ بزرگ نے مجھے دیکھا اور پھر چونک پڑے، پھر بولے، یہ عظمت خان کا بیٹا اشرف خان ہے۔ نیاز علی نے میرے بارے میں بتایا۔ مالک زندگی دے، کچھ الجھنیں نظر آئی ہیں، کچھ مشکلیں۔ والد صاحب کے چہرے پر عقیدت نظر آنے لگی۔ انہوں نے فوراً کہا، محترم، میری آپ سے پہلی ملاقات ہوئی ہے، لیکن نہ جانے کیوں میرا دل چاہتا ہے کہ آپ سے ایک بات کروں۔ بتاؤ کیا بات ہے؟ محبوب الہی صاحب نے کہا، ہم طویل عرصے سے ایک کرب میں مبتلا ہیں۔ اللہ پاک نے سب کچھ دیا ہے، لیکن بے سکونی ہے۔ کچھ اس طرح ہوا ہے کہ پورا گھر خوف و دہشت میں مبتلا ہے۔ بتاؤ، بزرگ نے کہا، اور والد صاحب نے الجھی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا۔ اسی وقت بزرگ بول اٹھے، نہیں، بے تکان بتاؤ، جس کے سامنے تم یہ بتانے سے الجھ رہے ہو، میں نے صرف اس کی صحت دیکھ کر تم سے بات کی ہے۔ جی، والد صاحب نے کہا۔ پھر انہوں نے حویلی کے بارے میں، دادا صاحب کے بارے میں پوری تفصیل بتا دی۔ نیاز علی کے چہرے پر بھی حیرت اور تعصب کے آثار تھے۔ اس نے کہا، ملکھانی جی کی حویلی کے بارے میں سنا تو تھا، لیکن کبھی تفصیل نہیں معلوم ہوئی تھی۔ نیاز علی، ایک برتن میں پانی منگواؤ۔ ابھی مرشد، نیاز علی نے کہا اور کسی امان کو آواز دی۔ امان اللہ ایک ملازم تھا جو دوڑا چلا آیا تھا۔ ایک بڑے پیالے میں پانی لیا۔ جی مالک، امان یا امان اللہ نے کہا۔ مطلوبہ پانی آ گیا تو محبوب الہی نے آنکھیں بند کر لیں اور کچھ پڑھنے لگے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے آنکھیں کھولیں اور بولے، بڑی مشکلوں میں گھرے ہو عظمت خان، مالک دو جہاں تمہیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ گھر میں روزہ نماز ہوتی ہے؟ جی مرشد، نماز بھی پڑھی جاتی ہے، تلاوت کلام پاک بھی ہوتا ہے۔ یہ سلسلہ جاری رکھنا ہے۔ اصل میں تمہارا بیٹا تمہارے والد کا ہم شکل ہے، اور یہی اس کے لیے مشکل کی بات ہے۔ کچھ گرہیں کھلی ہیں، کچھ بندی ہوئی ہیں، جو اپنے وقت پر کھلیں گی، لیکن دشمن روحیں آزاد ہیں، وہ اپنا داؤں مارتی رہیں گی۔ اگر میں حویلی چھوڑ دوں تو؟ نہیں، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، وہ تعقب کریں گے۔ کون؟ والد صاحب نے بے اختیار پوچھا، لیکن بزرگ نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میں یہ بات سن رہا تھا اور کافی حد تک سمجھ رہا تھا، اور میرے دماغ میں بہت سی باتیں آ رہی تھیں۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر بزرگ نے کہا، ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، کسی کی سزا کسی کو ملتی ہے، لیکن کلام الہی بہت سی مشکلوں کو ٹال دیتا ہے، وہ کسی ایک کے نہیں، سب کے در پہ ہیں۔ جی؟ والد صاحب نے جھرجھری سی لے کر کہا، اور ایک ایک کر کے سب پرواز کریں گے، اللہ کرم کرے۔ کوئی ہماری مدد نہیں کرے گا مرشد؟ والد صاحب کا لہجہ سخت ہو گیا، اور بزرگ پھر چونک پڑے، پھر مسکرا دیے۔ تمہارا یہ لہجہ تمہاری مدد کرے گا، تمہاری پامردی بلاؤں کو خوفزدہ کرے گی، اس سے تمہیں مدد ملے گی۔ میں کسی سے نہیں ڈرتا، میں اس شمشان گھاٹ کو کوڑا گھر بنا کر رکھ دوں گا، پرانی حویلی کو آگ لگوا دوں گا، دیکھ لوں گا ان گندی آتماؤں کو۔ والد صاحب غصے سے بولے، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، بزرگ نے کہا۔ پھر آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگے۔ ابھی وہ پڑھنے میں مصروف تھے کہ اچانک پانی کے پیالے سے دھواں اٹھنے لگا، پھر ایک ہولناک چیخ ابھری، اور اچانک پیالے سے ایک شعلہ بلند ہوا۔ پانی پیٹرول کی طرح جل اٹھا۔ ہم سب گھبرا گئے۔ بزرگ نے آنکھیں کھول دی اور خاموشی سے پیالے کی طرف دیکھنے لگے۔ پیالہ خشک ہو گیا، اب اس میں پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ بزرگ نے گردن ہلائی، پھر بولے، کسی وقت ہم تمہاری حویلی آئیں گے۔ ابھی چلے حضور، یہ میری خوش نصیبی ہوگی۔ والد صاحب بولے، نہیں، ہر کام کے لیے وقت ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر محبوب الہی اپنی جگہ سے اٹھے، میرے سر پر ہاتھ رکھا، اور پھر مزید کچھ کہے بغیر آگے بڑھ گئے۔ نیاز علی عجیب سی نظروں سے والد صاحب کو دیکھ رہے تھے۔ بزرگ نظروں سے اوجھل ہو گئے تو والد صاحب نے کہا، چلو آج تم بھی ہم سے واقف ہو گئے۔ نیاز علی، نہیں بھائی، مجھے خود سے الگ مت سمجھو، میں تمہیں اور تمہارے خاندان کو جانتا ہوں، تمہاری شرافت کی قسمیں کھا سکتا ہوں۔ بڑے ملکھان جی کی رنگین مزاجی کے بارے میں پہلے سن رکھا تھا میں نے، مگر وہ خاندان میں اگر کوئی ایسا نکل آئے تو پورے خاندان کو ملوث نہیں کیا جا سکتا۔ میں مرشد سے درخواست کروں گا کہ تمہارے لیے کچھ کریں۔ ہمیں جو کام تھا اس کی تکمیل کر کے ہم واپس چل پڑے۔ راستے میں والد صاحب کو میرا خیال آیا تو انہوں نے بڑے پیار سے مجھے آواز دی، اشرف۔ جی بابا۔ چپ کیوں ہو؟ نہیں بابا، تم نے پوری باتیں سنی؟
جی نہیں۔ ڈر رہے ہو؟ نہیں بابا، میں کسی سے نہیں ڈرتا، بلکہ مجھے تو پوری کہانی سن کر بہت مزہ آیا۔ میں نے ہنس کر کہا، نہیں بیٹے، یہ مزے کی بات نہیں ہے، میں نے بھی شمشان گھاٹ کے علاقے میں ناچ گانا دیکھا ہے۔ بابا جان، کیا وہ روحیں ناچتی ہیں؟ تم اس بارے میں نہ سوچو۔ نہیں بابا جان، میں ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں ان روحوں کو ناچ گانے کے قریب سے دیکھوں گا۔ کیا فضول باتیں کر رہے ہو؟ مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں تمہیں ساتھ لے آیا، آئندہ میں تمہیں کہیں نہیں لے کے جاؤں گا، اور ایک بات یاد رکھنا، خبردار جو تم کبھی پرانی حویلی یا شمشان گھاٹ گئے۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ بابا جان سے میں نے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا، لیکن جو باتیں میں نے سنی تھیں وہ مجھے بہت دلچسپ لگی تھیں۔ روحوں کے بارے میں نہ تو مجھے کسی طرح کی معلومات تھیں اور نہ ہی میں یہ جانتا تھا کہ روحیں اتنی خطرناک ہوتی ہیں۔ البتہ میرے دماغ میں انہیں قریب سے دیکھنے کی خواہش ضرور پیدا ہو گئی تھی۔ اس رات میں سکون سے نہیں سویا۔ میں عموماً دادی جان کے ساتھ ان کے کمرے میں سوتا تھا۔ بہت چھوٹا سا تھا تبھی سے دادی جان نے مجھے اپنے کمرے میں سلانا شروع کر دیا تھا، اور اب میں انہی کے ساتھ سونے کا عادی تھا۔ ان کا کمرہ گراؤنڈ فلور پر تھا اور ان کے کمرے کی کھڑکی پرانی حویلی کی طرف کھلتی تھی۔ اس سے پہلے میں نے کبھی اس کھڑکی پر توجہ بھی نہیں دی تھی، لیکن آج رات کو کوئی 2 بجے کے قریب میں اس کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ باہر چاندنی چٹکی ہوئی تھی، فضا میں ایک پراسرار سناٹا چھایا ہوا تھا، اور دور پرانی حویلی نظر آ رہی تھی۔ اس سے پہلے ہزاروں بار میں نے اس پرانی حویلی کو دیکھا تھا، لیکن میرے دل میں کوئی خاص تاثر نہیں پیدا ہوا تھا، لیکن آج وہ مجھے بہت عجیب لگ رہی تھی۔ دفعتاً دور سے مجھے کوئی نظر آیا، جو کوئی بھی تھا پرانی حویلی کی ایک دیوار کے پیچھے سے نمودار ہوا تھا۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا، پھر وہ چاندنی میں نمایاں ہو گیا۔ تب میں نے دیکھا وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی، ہندو طرز کے لباس میں ملبوس تھی، لہنگا چولی چاندی کے زیور میں ملبوس اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ تھوڑا فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ رک گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کی بڑی بڑی کالی آنکھیں مجھے ہی دیکھ رہی تھیں۔ پھر ایک بے حد دلکش آواز میرے کانوں میں ابھری، چھوٹے مہاراج، چھوٹے مہاراج۔ دور دور تک کوئی اور نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ مجھے ہی چھوٹے مہاراج کہہ کر پکار رہی ہے، لیکن کیوں اور کون ہے وہ؟ مجھے اس کی آواز بہت اچھی لگ رہی تھی۔ چھوٹے مہاراج، اس نے پھر کہا، اور میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا، مجھ سے کہہ رہی ہو؟ ہاں آؤ۔ مگر تم کون ہو اور مجھے کیوں بلا رہی ہو؟ مجھے نہیں جانتے، اس نے کہا۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ میرے اور اس کے درمیان کافی فاصلہ تھا، لیکن وہ مجھے بالکل صاف نظر آ رہی تھی۔ اس کے خوبصورت نقوش دور سے بھی نمایاں تھے۔ بتاؤ، نہیں جانتے مجھے؟ تم گنگاسری ہو؟ میرے منہ سے نکلا، حالانکہ اس نام سے میری کوئی واقفیت نہیں تھی، نہ جانے یہ نام کیسے میری زبان سے نکل گیا تھا۔ وہ مسکرا دی، مسکراتے ہوئے بھی وہ بہت اچھی لگی تھی۔ یہی تو میں بھی کہوں، چھوٹے مہاراج مجھے کیسے بھول سکتے ہیں؟ میرے بول یاد ہیں؟ بول؟ میں اب اس سے بے تکان بول رہا تھا۔ اپنے محل سے ان کے محل تک کھمی کھمی دیا جلائے، پانی کے پتوار بنائے، دیپ نگر سے دیپ نگر تک دیپ جلائے، دیپ جلائے۔ اس نے دلکش آواز میں انوکھے بول سنائے اور میں مسحور ہو گیا۔ کب آؤ گے چھوٹے مہاراج؟ بولو، کب آؤ گے؟ کہاں؟ بھولے بن رہے ہو؟ اپنے محل سے میرے محل تک، اس نے کہا۔ اسی وقت پیچھے سے دادی اماں کی آواز سنائی دی، اشرف، تم وہاں کیوں کھڑے ہو؟ نیند نہیں آ رہی کیا؟ دادی اماں اٹھ کر بستر پر بیٹھ گئی۔ میں نے لڑکی کی طرف دیکھا، اب اس کا چہرہ بدل گیا تھا، اس کے نقوش میں کرختگی پیدا ہونے لگی تھی۔ جاگ گئی وہ؟ ہاں دادی، میرے منہ سے نکلا۔ اسی کی باری ہے، اب اسی کی باری ہے، راستے کے سارے پتھر سمیٹنے ہیں۔ اس کی آواز سنائی دی، لیکن اس وقت دادی اماں کھڑکی پر میرے پاس پہنچ گئیں۔ کیا ہوا میرے بچے، کیا ہوا؟ انہوں نے پیار سے میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، پھر بولی، تم کچھ کہہ رہے تھے، کس سے باتیں کر رہے تھے؟ دادی اماں وہ میں نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا۔ کون؟ ادھر ہٹو، کون ہے؟ دادی اماں نے مجھے راستے سے ہٹایا اور کھڑکی سے باہر جھانکنے لگیں۔ کچھ لمحے کھڑی باہر پھیلی چاندنی میں گھورتی رہیں، پھر بولی، کوئی بھی نہیں ہے اس وقت، کون آ سکتا ہے؟ گھڑی دیکھو۔ انہوں نے دیوار میں لگی گھڑی کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے باہر جھانکا، خاموش چاندنی پرسکوت تھی، دور دور تک کسی کا پتہ نہیں تھا۔ میں نے گہری سانس لی اور کھڑکی کے پاس سے ہٹایا۔ دادی اماں نے کھڑکی بند کر دی تھی، پھر انہوں نے کہا، ڈر تو نہیں لگ رہا؟ نہیں، میں نے کہا اور اپنے بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ دادی اماں اپنے بستر پر چلی گئیں۔ میری آنکھوں میں اس لڑکی کا چہرہ گھوم رہا تھا، کون تھی اور ہماری حویلی میں کہاں سے آ گئی تھی؟ ایک انوکھی سی کسک میرے دل میں پیدا ہو گئی۔ میں بہت چھوٹا تھا
اور اپنے دل کی کیفیت کو کوئی نام نہیں دے سکتا تھا، لیکن اس کے بعد مجھے نیند نہیں آئی۔ وہ مجھے یاد آتی رہی تھی، اس کے الفاظ بھی یاد آ رہے تھے۔ جاگ گئی وہ، اس کی باری ہے، اب اسی کی باری ہے، راستے کے سارے پتھر سمیٹنے ہیں۔ دوسری صبح دادی کچھ خاموش سی تھیں۔ مجھ سے تو انہوں نے کچھ نہیں کہا، لیکن نوکروں کو بلا کر وہ کھڑکی بند کروا دی اور اس میں کھیلیں ٹھکوا دی۔ مجھے رات ہی کو اس کے بارے میں پتہ چلا تھا جب ایک آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تھی، چھوٹے مہاراج، چھوٹے مہاراج۔ میں کھڑکی کے پاس پہنچ گیا اور پھر مجھے ایک عجیب سے دکھ کا احساس ہوا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ باہر کھڑی مجھے آواز دے رہی ہو۔ میں وہیں کھڑا رہا، پھر دادی اماں کی آواز سن کر چونکا۔ اشرف؟ جی دادی اماں۔ وہاں کیوں کھڑے ہو؟ ایسے ہی دادی اماں۔ آؤ میرے پاس آؤ، انہوں نے کہا اور میں ان کے پاس پہنچ گیا۔ اب مجھے سچ سچ بتا دو کیا بات ہے؟ دادی اماں آپ نے یہ کھڑکی کیوں بند کروا دی؟ کیوں؟ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ تم نے وہاں کیا دیکھا تھا؟ میں نے دادی اماں کو پوری تفصیل بتا دی اور وہ سوچ میں ڈوب گئی۔ اس وقت تو بات آئی گئی ہو گئی، لیکن دوسرے دن دادی اماں نے زبردست میٹنگ بلائی اور بڑی سنجیدگی سے تجویز پیش کی۔ دو صورتیں ہیں، یا تو ہم اس پورے جھگڑے کو چھوڑ کر لاہور منتقل ہو جائیں اور وہیں رہیں، یا پھر اس پرانی حویلی اور اس سے ملحق شمشان گھاٹ کو بالکل ختم کر کے یہاں چھوٹے پلاٹ کاٹ کر انہیں فروخت کر دیا جائے۔ دونوں میں سے ایک کام ضروری ہے۔ دونوں کام نہیں ہو سکتے اماں جان، میرے تایا ابا نے کہا۔ کیوں؟ دادی اماں کا پارا چڑھ گیا۔ ابا جی کی زندگی میں ایک بار یہ تنازعہ کھڑا ہوا تھا، لیکن گجر گھاٹ کے ہندوؤں نے کیس کر دیا اور موقف اختیار کیا کہ یہ شمشان گھاٹ صدیوں سے یہاں قائم ہے، اس سے ان کے پرکھوں کی یادیں وابستہ ہیں، اس لیے اسے ختم نہیں کیا جانا چاہیے۔ چونکہ پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق کا پورا خیال رکھا جاتا ہے، اس لیے سرکاری طور پر اس بات کو مسترد کر دیا گیا کہ شمشان گھاٹ ختم کر دیا جائے، اور یہ بات ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ یہ تو زیادتی ہے، ہمیں اس سے نقصان ہے، مجبوری ہے اماں بھی، تایا ابو نے کہا۔ لیکن میں مجبور نہیں ہوں، شمشان گھاٹ ختم نہیں کیا جا سکتا، ہم تو لاہور منتقل ہو سکتے ہیں، سارا کاروبار چوپٹ ہو جائے گا۔ یہ تو ہے اماں بھی، دوسرے بھائیوں نے تصدیق کر دی۔ تب پھر میں پرانی حویلی گرا دیتی ہوں اور یہاں کچھ اور تعمیرات کروا دوں گی، دیکھوں گی مجھے اس سے کون روک سکتا ہے۔ پرانی حویلی 100% دادی اماں کی ملکیت تھی اور انہیں چیزیں ملی تھیں، انہیں ان کے ساتھ کسی بھی سلوک سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ ہمارا خاندان کافی وسیع تھا، چچا، تایا، پھوپھیاں وغیرہ۔ ایک پھوپھی کی شادی ہو گئی تھی، پھوپھا گجرانوالہ میں تھے اور ان کا کنسٹرکشن کا بڑا کاروبار تھا، گھر بنا کر بیچتے تھے اور اچھی حیثیت کے مالک تھے۔ دادی اماں نے انہیں طلب کر لیا۔ پھوپھا نے 1 ہفتے کے بعد آنے کی اجازت مانگ لی تھی، وہ کسی کام سے اسلام آباد جا رہے تھے۔ اس دن دوپہر کے وقت میں یوں ہی کسی کام سے حویلی کے مشرقی حصے میں جا نکلا۔ حویلی کے دوسرے مکین دوپہر کے کھانے کے بعد آرام کر رہے تھے۔ میں نے دادی اماں کو دیکھا، ان کے پاس 2 آدمی کھڑے تھے۔ میں نے ان لوگوں کو پہلے نہیں دیکھا تھا۔ وہ گیروانہ طرز کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور ان کے چہرے چوڑے چوڑے اور بڑی منحوس شکل کے تھے۔ میں حیران ہو گیا، یہ کون ہیں اور دادی اماں کے پاس کیوں کھڑے ہیں؟ میں چھپ کر ان کی باتیں سننے لگا۔ ان میں سے ایک کہہ رہا تھا، نانا مہارانی جی، آپ ہوں گے اپنے گھر کی مہارانی، ہمیں بھی گنگا سری اتنی ہی پیاری تھی، آپ اپنا پوتا ہمیں دے دو، ہم جھگڑا ختم کر دیں گے۔ میں گنگا سری کی سمادھی پر بلڈوزر چلوا دوں گی، اس شمشان گھاٹ کو میں گائے بھینسوں کا باڑا بنوا دوں گی، دیکھوں گی مجھے کون روکتا ہے۔ پرانی حویلی کو میں نیز تو نابود کر دوں گی، اور جہاں تک بات میرے پوتے کی ہے تو اس کا نام بھی لوگے تو۔ دادی اماں سخت غصے میں تھیں۔ آپ وہ کر رہی ہیں مہارانی جی جو ہم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ہم نے گنگا سری کا بدلہ لے لیا اور خاموش ہو گئے، پھر ہمارے دشمن نے آپ کے پوتے کی صورت میں نیا جنم لیا ہے، ہمارے دشمنوں نے جان بوجھ کر یہ جنم لیا ہے، یہ ہم سے چھیڑخانی ہے، اور اب آپ شمشان گھاٹ اور حویلی کے پیچھے پڑی ہیں۔ حویلی میں گنگا سری کی سمادھی ہے، اس کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے ورنہ غضب ہو جائے گا۔ تم مجھے دھمکیاں دے رہے ہو؟ ارے کیسے ہو آپ لوگ، اپنی سنتان کو آکاش پر چڑھاتے ہو اور ہم غریبوں کو گھاس کوڑا سمجھتے ہو؟ پر ایسا نہیں ہو سکتا، حویلی کو ہاتھ مت لگانا مہارانی ورنہ لڑائی چھڑ جائے گی۔ اس شخص نے کہا۔ دیکھتی ہوں، دادی اماں نے غصے سے کہا۔ میری سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی۔ اس کے بعد وہ دونوں حویلی کی سمت چل پڑے جہاں شمشان گھاٹ تھا، کہ جانے کیوں میں نے اب بھی دادی اماں کے سامنے آنے کی کوشش نہیں کی۔ اس وقت دادی اماں نے اپنا موبائل فون نکالا اور کسی کے نمبر ملانے لگی۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے کہا، ہاں نسرین، میں بول رہی ہوں، عاطف کہاں ہے؟ ہاں بلاؤ۔ وہ انتظار کرنے لگی۔ عاطف میرے پھپھا کا نام تھا۔ کچھ دیر کے بعد ان سے رابطہ ہو گیا۔ عاطف، تمہارے اسلام آباد جانے کا پروگرام کیا ہوا؟ اوہو، ملتوی ہو گیا۔ تب ایک کام کرو، ہاں، حویلی پر فوری کام شروع کر دو، اسے گرانے کے لیے جتنے مزدور چاہو بھیج دو،
میں ذمہ داری لیتی ہوں لیکن دیر نہیں کرنی۔ ارے کون روکے گا، میں جو کہہ رہی ہوں، صبح کام شروع کرا دو۔ ہاں ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر دادی اماں نے فون بند کر دیا، پھر وہ اندر چل پڑیں۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا، لیکن مجھے زیادہ تجسس نہیں ہوا تھا۔ لیکن دوسرے دن ہلچل مچ گئی۔ گجرا والا سے جو خبر ملی تھی وہ اتنی ہی ہیجان خیز تھی۔ خبر یہ تھی کہ پھپھا اور پھپھی اپنے کمرے میں سوئے ہوئے تھے کہ ان دونوں کو سانپ نے ڈس لیا۔ سانپ تو کسی نے نہیں دیکھا، لیکن اس کے کاٹنے کے نشان موجود تھے۔ پورا جسم زہر آلود نظر آ رہا تھا۔ میں نے بھی ان دونوں کا چہرہ دیکھا۔ پھپھا کا چہرہ بے حد بھیانک ہو گیا تھا، البتہ پھوپھی کا چہرہ نارمل تھا۔ دادی اماں بے حد غمزدہ تھیں اور بری طرح نڈھال تھیں۔ تدفین کے بعد ہم لوگ واپس آ گئے۔ دادی اماں گوشہ نشین ہو گئیں۔ میں لاؤبالی تھا اور کسی بھی بات کو گہرے انداز میں نہیں سوچتا تھا، لیکن یہ بات مجھے یاد تھی کہ دادی اماں نے پھپھا جان سے کہا تھا کہ دوسرے دن وہ مزدوروں کو بھیج کر حویلی گرانے کا کام شروع کرا دیں، اور اس رات پھپھا اور پھوپھی کو سانپ نے ڈس لیا تھا۔ غرض یہ کہ وقت گزرنے لگا۔ کوئی 1.5 ماہ بعد کی بات ہے کہ ایک رات پھر ایک خوفناک ہنگامہ ہو گیا۔ رات کے کوئی 3 بجے کا وقت تھا کہ اچانک دادی جان ہولناک انداز میں چیخ پڑیں۔ میں معمول کے مطابق انہی کے کمرے میں سو رہا تھا۔ دادی جان کی چیخ نے میرے حواس گم کر دیے تھے۔ اس کے بعد میں نے خواب کے عالم میں سارے مناظر دیکھے تھے۔ ابھی تھوڑے دن پہلے پھوپھی اور پھپھا کے جنازے اٹھے ہوئے تھے۔ اب دادی اماں کے کفن دفن کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ سارا خاندان حویلی میں جمع ہو گیا تھا۔ بڑے ہال میں دادی جان کی میت رکھی ہوئی تھی۔ ہال میں اگربتیوں کا دھواں پھیلا ہوا تھا۔ اچانک ایک ہنگامہ سا ہوا۔ دادی اماں کو جس پلنگ پر رکھا گیا تھا وہ اچانک الٹ گیا اور دادی اماں کی لاش نیچے گر پڑی۔ انوکھی بات تھی کہ پلنگ کے پاس کوئی بھی نہ تھا۔ تلاوت کرنے والے ان سے کافی دور بیٹھے سپارے پڑھ رہے تھے، اور ابھی ایسی کوئی شے نظر نہیں آ رہی تھی جس سے پلنگ کے الٹ جانے کی وجہ پتہ چل سکے۔ پھر یہ پلنگ کیسے الٹ گیا؟ بری طرح چیخو پکار مچ گئی۔ باہر سے مرد بھاگے بھاگے اندر آ گئے۔ کیا ہوا؟ کیا ہو گیا؟ اندر کی صورتحال دیکھ کر عظمت خان اور چچا رحمت خان کے رنگ پیلے پڑ گئے تھے۔ اصل بات مجھے بعد میں معلوم ہوئی۔ پھوپھی اور پھپھا کو سانپ نے ڈس لیا تھا۔ دادی اماں کی موت کا راز بھی کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن سب سے بڑی بات یہ تھی کہ دادی اماں کا چہرہ بے حد بھیانک ہو گیا تھا، اتنا بھیانک کہ دیکھا نہ جائے۔ اور اب ایک اور بے حد خوفناک واقعہ ہو گیا تھا۔ کوئی نہیں بتا سکتا تھا کہ دادی اماں کی لاش کس نے نیچے گرائی، پلنگ کیسے الٹ گیا۔ الغرض لاش کو دوبارہ پلنگ پر لٹا دیا گیا۔ آنے والے اب بھی آ رہے تھے، لیکن سب کے چہرے خوفزدہ تھے۔ سب کو علم تھا کہ پرانی حویلی آسیب زدہ ہے اور اس کے اثرات نئی حویلی پر بھی ہیں۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ دشمن روحوں کی کارروائی ہے، لیکن کچھ بھی تھا، تدفین تو ہونی تھی۔ بڑے عجیب حالات ہو گئے تھے۔ دادی اماں کی موت پر جیسے روحیں کھل اٹھی تھیں۔ خوب ہنگامے ہوئے تھے اور کسی نہ کسی طرح ان کی تدفین ہو گئی، لیکن ہر شخص خوفزدہ تھا۔ دادی اماں کے 40ویں پر جب سب جمع ہوئے تو چھوٹا چچا نے کہا، کیا خیال ہے بھائی جان؟ اماں جیسے کہتی تھیں وہ کرنا ہے کیا؟ حویلی اور شمشان کے بارے میں؟ شمشان کا کیس تو وہ جیتے ہوئے ہیں، ہم وہاں کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ باقی رہی پرانی حویلی کی بات، تو اسے گرانا اور اس کی جگہ کچھ کرنا آسان کام نہیں ہے۔ پھر جو حالات ہوئے ہیں ان کے بارے میں یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ کچھ پراسرار قوتیں حویلی کو نقصان نہیں پہنچاتے دیکھ سکتی اور ان کی مدافعت کرتی ہیں۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اماں جان نے گجرا والا سے عاطف کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ حویلی گرانے کے لیے مزدوروں کا انتظام کرے؟ اوہ، مجھے نہیں معلوم، چچا نے حیرت سے کہا۔ ہاں، عاطف نے کہا تھا کہ وہ صبح مزدور لے کر آ جائیں گے، اور اسی رات نسرین اور عاطف سانپ کے کاٹنے سے ہلاک ہو گئے۔ اوہ، تو آپ کے خیال میں؟ چچا نے تایا ابو سے کہا۔ اس میں بھی اب خیال کی گنجائش ہے؟ ہم کب سے ان حالات سے نمٹ رہے ہیں۔ ابا جان ایک ایسی بنیاد ڈال گئے ہیں کہ ہماری نسلیں بھگتیں دیں گی۔ اماں بھی کی موت کو تم نارمل کہہ سکتے ہو؟ ہر طرف خوف و دہشت کا عمل ہو رہا ہے۔ میری تو ایک ہی رائے ہے۔ کیا بھائی جان؟ آپ حکم کریں۔ اب تو آپ ہی ہمارے ماں باپ کی جگہ ہیں، چچا جان نے کہا۔ خاموشی سے وقت گزارتے رہو، کسی کو نہ چھیڑو، تایا ابو نے کہا، اور سب خاموش ہو گئے۔ میرا بچپن بے شک تھا، لیکن اب حالات میری سمجھ میں آنے لگے تھے۔ تایا ابو کی بات پر عمل کیا جانے لگا۔ پرانی حویلی اور شمشان گھاٹ کو اس کے حال پر چھوڑ دیا گیا تھا، لیکن جو واقعات ہو چکے تھے انہوں نے سب کو خوفزدہ کر دیا تھا۔ میری بہنیں سہمی ہوئی تھیں، بڑی پھوپھی ہر وقت سرد نظر آتی تھی۔ میرے سلسلے میں جو واقعہ اس رات پیش آیا تھا اس کی گواہ صرف دادی اماں تھیں، جو اب اس دنیا میں نہیں تھیں، یعنی وہ لڑکی جس نے مجھے بلایا تھا۔ حالانکہ اس وقت میں اتنا بڑا نہیں تھا کہ کسی عشق وغیرہ کے چکر میں پڑتا، لیکن پہلے بھی اعتراف کر چکا ہوں کہ ایک کسک سی دل میں باقی رہ گئی تھی۔ وہ مجھے اکثر یاد آتی رہتی تھی۔ تمام لوگوں کی کیفیت عجیب سی ہو گئی تھی۔
صرف میری والدہ تھی جو دوسروں کی طرح پریشان نہیں نظر آتی تھیں، جبکہ خود والد صاحب بھی ان حالات سے بڑے پریشان اور افسردہ تھے۔ ایک دن انہوں نے امی سے کہا، زیب النساء، میرے ذہن میں ایک خیال ہے، بہت دن سے اس بارے میں سوچ رہا ہوں۔ کیا؟ امی نے پوچھا۔ تمہیں حالات کا اندازہ ہے؟ کیوں نہیں؟ کیا کرنا ہے؟ اس طرح زندگی کیسے گزرے گی؟ کوئی حل نظر نہیں آتا۔ میں ایک بات سوچ رہا ہوں۔ بتائیے۔ کیوں نہ اشرف کو لاہور بھیج دیا جائے، اسے وہاں کسی اچھے اسکول میں داخل کرا دیں گے، وہیں ہاسٹل میں رہے گا، میں بندوبست کر دوں گا۔ اکیلا رہے گا؟ امی نے تڑپ کر کہا۔ نہیں، ہاسٹل میں دوسرے لڑکے بھی ہوں گے، کم از کم ہم اس کی طرف سے بے فکر ہو جائیں گے۔ کیسے بے فکر ہو جائیں گے؟ ہماری زندگی میں اس کی کیا حیثیت ہے آپ جانتے ہیں، میں اس کے بغیر کیسے رہ سکوں گی؟ والدہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ویسے یہ حقیقت تھی، خاندان میں میرے سوا کوئی لڑکا نہیں تھا۔ بڑے چچا بے اولاد تھے، چھوٹے چچا کے 2 بیٹے 6-7 مہینے کے ہو کر مر چکے تھے۔ تایا کی ایک بیٹی تھی جو اللہ لوگ تھی اور اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا، ٹھیک سے بول بھی نہیں سکتی تھی۔ اس طرح گھر میں میری حیثیت منفرد تھی۔ مجھے لاہور بھیجنے کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ والد صاحب تو چاہتے تھے کہ میں تعلیم کے لیے لاہور چلا جاؤں، بلکہ ان کے دل میں یہ خیال بھی تھا کہ میں حویلی سے دور ہو کر کسی حد تک محفوظ ہو جاؤں گا، لیکن امی کی آہوزاری کی وجہ سے وہ عارضی طور پر خاموش ہو گئے تھے۔ البتہ انہوں نے نہایت سنجیدگی سے کہا تھا، میں اسے خود بھی خود سے دور نہیں کرنا چاہتا، لیکن زیب النساء، ہمیں اس کے مستقبل کے لیے کچھ سوچنا ہوگا۔ کیا سوچیں گے اس کے مستقبل کے لیے؟ امی نے روتے ہوئے کہا۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ جو کچھ کرے گا وہ زیادہ بہتر ہوگا، تو پھر کیوں نہ ہم لاہور ہی جا کر رہیں؟ دوسرے لوگ تیار نہیں ہوں گے، وہ چاہیں تو یہیں رہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے زیب النساء؟ میں اپنے بہن بھائیوں اور صدیوں پرانی حویلی کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ بات ختم ہو گئی۔ میں یہ بات سنتا تھا، لیکن اس بارے میں میرا کوئی نظریہ نہیں تھا۔ ہاں، پرانی حویلی اور اس سے منسوب داستانیں مجھے بڑی پراسرار لگتی تھیں۔ اس کے علاوہ اس رات کو میں نے وہ لڑکی کو دیکھا تھا، اسے میں آج تک نہیں بھلا سکا تھا۔ دادی اماں کی موت کے بعد ان کا کمرہ بند ہو گیا تھا، انہوں نے کھڑکی تو پہلے ہی بند کرا دی تھی۔ اس رات اچانک میرے دل میں ایک انوکھا خیال آیا۔ حویلی اور شمشان گھاٹ کے بارے میں اتنی باتیں سنی جاتی ہیں، یہ ہے کیا؟ یہاں ایسی کون سی خاص بات ہے؟ دیکھنا تو چاہیے۔ پرانی حویلی میں کوئی نہیں جاتا، یہاں تک کہ ملازموں کو اس کی صفائی کے لیے بھی جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ہاں، 2-3 مہینے کے بعد کسی ایک دن ملازموں کا پورا گروہ تایا جان کے ساتھ پرانی حویلی میں جاتا اور وہاں صفائی ستھرائی ہو جاتی، لیکن اس دوران مجھے کبھی وہاں جانے کی خواہش نہیں ہوئی تھی۔ لیکن اس رات یہ خیال میرے دل میں جڑ پکڑ گیا۔ مجھے حویلی سے کوئی خوف نہیں تھا، لوگ اس کے بارے میں کچھ بھی کہتے ہیں، میں نے کبھی غور سے سنا تک نہیں تھا۔ ویسے میں نے دور سے کئی بار اسے دیکھا تھا۔ اس کی 3 منزلیں تھیں جو ساری کی ساری خاصی مضبوط تھیں۔ عموماً کمروں کو تالے لگے ہوئے تھے، ایک وسیع برآمدہ نظر آتا تھا، ایک بڑا سا چبوترا بھی نمایاں تھا جس کے دونوں طرف بڑے عظیم الشان ستون تھے۔ حویلی کے سامنے کا حصہ کچا تھا جس کے کنارے کنارے گول کیاری تھی، کچھ درخت بھی تھے جو ٹنڈ منڈ نظر آتے تھے اور ان کے درمیان خشک پتے اڑا کرتے تھے۔ ہر طرف وحشت اور ویرانی برستی تھی۔ یہ تھا پرانی حویلی کا حدود اربا، لیکن میں نے اس سے قبل اس کے بارے میں کبھی نہیں سوچا تھا۔ اس رات میں نے ایک فیصلہ کیا، جیسے ہی موقع ملا میں پرانی حویلی کو اندر سے دیکھوں گا، لیکن اس کے لیے پوری پلاننگ کرنا ہوگی۔ اس رات کے دوسرے دن کی بات ہے، عظمت خان یعنی میرے والد کو بخار ہو گیا۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ میرے دادا صاحب کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ انہیں بخار ہو جاتا تھا تو وہ پورے گھر کو بہت پریشان کرتے تھے۔ ہاریوں کو دور دور سے بلا کر ان کے قرضے معاف کر دیتے تھے، جیپ لے کر دور دور تک نکل جاتے تھے وغیرہ۔ اس عادت کا تھوڑا سا حصہ والد صاحب کو ملا تھا، انہیں بھی نہ جانے کب کب کی بھولی کہانیاں یاد آ جاتی تھیں۔ سو اس دن والد صاحب کو بخار ہو گیا، ان کی تیمارداری کی جا رہی تھی، لوگ ان کے گرد بیٹھے ہوئے تھے، مختلف موضوعات پر باتیں ہو رہی تھیں۔ اچانک انہوں نے مجھے دیکھا اور مجھ پر نگاہیں جما دیں۔ ان کی آنکھوں میں غیر معمولی چمک تھی۔ اچانک انہوں نے پھوپھی جان کو آواز دی، صغرا، جی بھائی، بچیوں کو لے کر اپنے کمرے میں جاؤ۔ جی بھائی، پھوپھی نے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ گئیں۔ باقی لوگ بھی جاؤ، وہ بولے۔ سب جانتے تھے کہ بخار کے عالم میں عظمت صاحب کے ہوش ٹھکانے نہیں رہتے، ان کی بات ماننا ضروری ہوتا ہے۔ چنانچہ سب ایک ایک کر کے باہر نکل گئے۔ میں بھی اپنی جگہ سے اٹھا تو وہ بولے، اشرف تم بیٹھو۔ میں رک گیا۔ امی نے چونک کر ان کی شکل دیکھی اور ان کا چہرہ عجیب ہو گیا۔ انہوں نے کہا، اشرف آج میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ جی ابو جی۔ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے تم اس سے خوفزدہ ہو؟ بالکل نہیں ابو، میں نے بہادری سے کہا۔ شاباش بیٹے، میں جانتا تھا تمہارے اندر تمہارے دادا کی صفات ہیں۔ ابا جی بھی بے حد بہادر آدمی تھے، بس ان کے اندر… یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئے، کچھ دیر سوچتے رہے، پھر دوبارہ بولے، لیکن تمہیں
خاص طور پر جد و جہد کرنی ہوگی، احتیاط بھی کرنی ہوگی اور ہوشیاری بھی، کیونکہ قدرت نے تمہیں جو شکل دی ہے وہ تمہاری دشمن ہے۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ یہ چھوٹا سا بچہ ہے، ابھی سے آپ اس کے کانوں میں یہ فضول باتیں ڈال رہے ہیں، امی نے احتجاجی لہجے میں کہا۔ بے وقوف ہو تم، صورتحال کو بالکل نہیں سمجھتی۔ بے شک وہ چھوٹا ہے لیکن ضروری ہے کہ اسے صورتحال سے آگاہ کر دیا جائے، کون جانے پھر وقت ملے یا نہ ملے۔ خدا کے لیے ایسی باتیں نہ کریں، میں ویسے ہی پریشان ہوں۔ مجھے نہ روکو زیب النساء، ضروری ہے کہ میں اسے سب کچھ بتا دوں۔ قدرت نے اسے ابا جی کی تصویر بنا کر ایک ذمہ داری اس پر ڈال دی ہے، ہمیں اپنا فرض پورا کرنا ہے۔ اور سنو، میرے کام میں مداخلت نہ کرو ورنہ مجبوراً تمہیں بھی کمرے سے باہر جانا ہوگا۔ ابو جی کا لہجہ حتمی تھا، امی سے زیادہ کون جانتا تھا کہ وہ کس وقت کون سے لہجے میں بات کر رہے ہیں، اس لیے وہ خاموش ہو گئیں۔ تب والد صاحب نے اپنی گفتگو کا سلسلہ شروع کیا۔ اشرف میری جان، یہ بات شروع سے تمہارے علم میں ہے کہ تم مامون خان یعنی اپنے دادا کے ہم شکل ہو، بلکہ تم نے ان کی تصویر کو بھی تہخانے میں دیکھا ہوگا، دیکھا ہے نا؟ جی ابو جی۔ پہلے مجھے ایک سوال کا جواب دو۔ جی؟ اماں بی کی موت، پھوپھی جان اور پھپھا جان کی موت اور دوسری کچھ باتوں سے تم خوفزدہ تو نہیں ہونا؟ بالکل نہیں ابو جی، میں نے سینہ تان کر کہا۔ جیتے رہو، مجھے یقین ہے تمہارے ساتھ رب کی دعائیں اور اللہ کی مدد شامل ہے۔ خدا نے تمہارے اوپر بڑی ذمہ داری ڈال دی ہے۔ ہمارا خاندان ایک عذاب کا شکار ہے تو اسے اس عذاب سے نجات دلائے گا۔ شاید قسمت نے تمہاری شکل اسی لیے تمہارے دادا جیسی بنائی ہے کہ تم خاندان کو گنگاسری کے انتقام سے بچاؤ، جو اس خاندان کو روئے زمین سے نیست و نابود کرنے کا عزم کیے ہوئے ہے۔ گنگاسری کون ہے ابو جی؟ وہ ہے نہیں تھی، لیکن وہ اب بھی ہے۔ میں سمجھا نہیں، میں نے کہا۔ وہی سمجھا رہا ہوں تمہیں، اس کا نام گنگاسری تھا، ہیرا لال کھتری کی بیٹی گنگاسری۔ دودھ اور میدے میں چاندنی کو گوندھ کر اگر کوئی وجود تخلیق پائے تو اس کا نام گنگاسری ہو سکتا ہے۔ اتنی ہی حسین تھی وہ۔ دادا جی حسن پرست انسان تھے، انہوں نے گنگاسری کو دیکھا تو اس کے دیوانے ہو گئے۔ وہ ہندو تھی، اسے حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ ممکن نہ تھا۔ دادا جان نے بڑی کوشش کی لیکن گنگاسری ان کی طرف مائل نہیں ہوئی تو مامون خان نے اسے اغوا کرا لیا۔ اسے پرانی حویلی کی تیسری منزل پر قید کر دیا گیا۔ ہندو گھرانوں میں ہلچل مچ گئی۔ گنگاسری کی تلاش کے لیے نہ جانے کیا 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 گیا لیکن کسی نے مامون خان کے بارے میں نہ سوچا۔ کئی مہینے گزر گئے، خان صاحب نے گنگاسری کی طرف رخ نہیں کیا۔ پھر جب انہوں نے ماحول کو پرسکون دیکھا تو ایک دن وہ گنگاسری کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے گنگاسری کے حصول کی کوشش کی اور جد و جہد میں وہ گنگاسری نے حویلی کی تیسری منزل سے نیچے کود گئی۔ وہ شدید زخمی ہو گئی تھی لیکن کسی نہ کسی طرح وہ بچتی بچاتی اپنے گھر پہنچ گئی۔ وہاں اس نے کسی کو مامون خان کے بارے میں تفصیل بتائی اور پھر اپنے کمرے میں آگ لگا کر اس میں جل مری۔ وہ ہیرا لال کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ہیرا لال اس کی موت کے صدمے سے اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا۔ ہندو مشتعل ہو گئے، انہوں نے مامون خان پر مقدمہ کر دیا۔ مامون خان کے خلاف کچھ ثبوت بھی ملے مگر وہ بڑی پہنچ رکھتے تھے، اس لیے ان کے خلاف کچھ نہیں کیا جا سکا۔ جس جگہ گنگاسری نیچے گری تھی وہاں سے اس کی ایک پازیب ملی لیکن دوسری پازیب کا کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ اس بات کو بھی ثبوت کے طور پر پیش کیا گیا لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلا، البتہ کچھ اور باتیں ہوئیں۔ کیا؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ یہ کہانی عجیب طلسمی حیثیت رکھتی تھی۔ والد صاحب مجھے یہ سب بتا رہے تھے اور میں ان مناظر میں کھوتا جا رہا تھا۔ بس پرانی حویلی میں ایک ناگن دیکھی جانے لگی۔ اس کا رنگ سفید تھا۔ اتنا خوبصورت ناگ یا ناگن کسی نے نہ دیکھی ہوگی۔ اس کے منہ سے آگ نکلتی تھی اور اس کی آنکھیں غصے سے دہکتی نظر آتی تھیں۔ اس ناگن کو بارہا مامون خان کی خوابگاہ کے آس پاس بھٹکتے دیکھا جاتا تھا، لیکن خان صاحب نے اس کی پہلی ہی کوشش کو دیکھ کر زبردست حفاظتی اقدامات کر لیے تھے۔ ان کے گرد بے شمار محافظ رہتے تھے جو بر وقت چوکنے رہنے لگے تھے۔ ناگن بس بار بار کوشش کرتی تھی کہ انہیں ڈس لے لیکن اسے کامیاب نہ ہونے دیا جاتا تھا۔ پھر ایک دن عظمت خان صاحب خاموش ہو گئے، وہ کسی خیال میں ڈوب گئے تھے۔ جب وہ دیر تک کچھ نہ بولے تو میں نے بے چینی سے کہا، آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ وہ چونک پڑے، ان کی آنکھیں خواب آلود ہو رہی تھیں۔ پھر کیا ہوا ابو جی؟ میں نے کہا، پھر ایک دن وہ کامیاب ہو گئی۔ کامیاب ہو گئی؟ میں نے کہا، ہاں، لیکن یہ بات ابا جان نے کسی کو نہ بتائی۔ البتہ ان کا جسم گلنا شروع ہو گیا۔ ان کی یہ تکلیف اس قدر ہولناک تھی کہ کوئی بھی اس کا راز نہ جان سکا۔ ہر طرح کے علاج کیے گئے لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا۔ پھر ایک رات میں ان کے پاس موجود تھا تو انہوں نے یہ راز مجھ پر منکشف کیا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ان پر گنگاسری نے قتل کا جو الزام لگایا تھا وہ درست تھا۔ انہوں نے گنگاسری کی عزت لوٹنے کی کوشش کی تھی اور گنگاسری نے اس وجہ سے خودکشی کی تھی اور اب وہ ناگن بن کر انہیں ڈسنے کی فکر میں تھی۔ آخر وہ کامیاب ہو گئی۔ ان کی یہ حالت ناگن کے کاٹنے سے ہی ہوئی ہے اور ان کا علاج ممکن نہ ہے۔
اس کے بعد انہوں نے مجھے ایک اور راز سے آگاہ کیا۔ وہ کیا راز تھا ابو؟ میرے منہ سے نکلا۔ بتاتا ہوں، ابو نے کہا۔ پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھے، ایک طرف گئے جہاں ایک الماری رکھی ہوئی تھی۔ ان کے اس عمل کو امی بھی حیرت سے دیکھ رہی تھیں۔ ابو نے الماری کے خفیہ خانے سے ایک بکس نکالا۔ مخمل کے اس بکس میں چاندی کی ایک پازیب رکھی ہوئی تھی۔ ابو نے وہ پازیب میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا، مامون خان صاحب نے یہ پازیب مجھے دیتے ہوئے کہا، پرانی حویلی کے مشرقی کونے میں جہاں خشک حوض بنے ہوئے ہیں، ہر ماہ کی 13 تاریخ کو ایک سمادھی نظر آتی ہے۔ یہ سمادھی صرف 13 تاریخ کو تھوڑی دیر کے لیے نمودار ہوتی ہے۔ یہ سمادھی گنگا سری کی ہے۔ وہاں پر گنگا سری کے پاؤں کی ایک پازیب رکھی ہوئی ہے۔ گنگا سری جب بھی کسی کو نظر آتی ہے یہی کہتی ہے کہ میری پازیب مجھے دے دو۔ وہ یہ پازیب ہے۔ مگر یہ دادا کے پاس کہاں سے آئی؟ اس وقت جب وہ گنگا سری پر دست درازی کر رہے تھے، یہ پازیب اس کے پاؤں سے اتر کر گر گئی تھی۔ وہ سمادھی کس نے بنائی؟ وہ روحوں کی بنائی ہوئی ہے۔ یہ بات بھی دادا جی نے آپ کو بتائی تھی؟ ہاں، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ دنیا میں رہیں نہ رہیں، یہ پازیب کسی طرح 13 تاریخ کو اس سمادھی پر رکھ دی جائے۔ ایسا ہو جائے تو اس خاندان پر سے نحوست کے سائے سمٹ جائیں گے، ورنہ کوئی نہ کوئی آفت آتی رہے گی۔ تمہیں شمشان گھاٹ اور حویلی میں ہونے والے رقص و موسیقی کے بارے میں تو معلوم ہے؟ جی، یہ انہی روحوں کا رقص ہوتا ہے۔ بڑی عجیب کہانی ہے۔ ابا جی کی موت بھی 13 تاریخ کو ہوئی تھی۔ گنگا سری نے ناگن بن کر انہیں ڈس لیا تھا، اور اس زہر کا کوئی توڑ میڈیکل سائنس میں نہیں ہے۔ اور اشرف بیٹے، میں نے ایک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میں نے اس سفید ناگن کو پرانی حویلی کے آس پاس کئی بار دیکھا ہے۔ ایک بار مجھ سے بڑی چوک ہو گئی۔ کیا ابو؟ مجھے یاد نہیں تھا کہ آج 13 تاریخ ہے۔ اسی کے 11 بجے کا وقت تھا۔ مجھے کچھ بے چینی سی محسوس ہو رہی تھی۔ میں باہر نکل آیا۔ موسم بھی کچھ حبس آلود تھا۔ میں ٹہل رہا تھا کہ میں نے پرانی حویلی کے ایک بیرونی حصے میں ایک انسانی سایہ دیکھا۔ غور سے دیکھنے پر اندازہ ہوا کہ وہ کسی لڑکی کا سایہ تھا، کسی نوجوان لڑکی کا۔ وہ آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ میرے اندر تجسس پیدا ہو گیا۔ میں دبے پاؤں اس طرف چل پڑا۔ لڑکی اندر داخل ہو گئی۔ میں خوفزدہ ضرور تھا، لیکن اس وقت شدید تجسس کا شکار تھا۔ چنانچہ میں اس کا پیچھا کرتا رہا۔ وہ پرانی حویلی کی سیڑھیاں طے کرنے لگی، یہاں تک کہ وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گئی جہاں روشنی تھی۔ تب میں نے اسے دیکھا۔ وہ بے حد خوبصورت لڑکی تھی۔ اس نے ہندوانہ طرز کا لباس پہنا ہوا تھا، لہنگا، چولی، چاندی کا زیور۔ والد صاحب کے ان الفاظ پر میں چونک پڑا۔ مجھے وہ لڑکی یاد آ گئی جسے میں نے دیکھا تھا اور آج تک یاد کرتا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل چاہا کہ ابا جان کو اس لڑکی کے بارے میں بتاؤں، لیکن جیسے کسی نے میری زبان بند کر دی۔ ابا بولے، مجھے یوں لگا جیسے وہ پرانی حویلی کے کمروں میں کچھ تلاش کر رہی ہے۔ میں اس کا پیچھا کرتا رہا۔ اچانک میں نے ایک ہولناک منظر دیکھا۔ کیا ابو جی؟ لڑکی ایک جگہ رکی اور پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر کی طرف سیدھے کر دیے۔ اس کا بدن پتلا ہوتا گیا اور کچھ لمحوں کے بعد ایک سفید ناگن میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں سکتے میں رہ گیا۔ میں نے کسی انسان کو پہلی بار اس طرح انسان سے ناگن کا روپ اختیار کرتے دیکھا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ زمین پر جھکی اور پھر ناگن کی شکل میں آگے بڑھ گئی۔ میں چونک پڑا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اب وہ ناگن کہاں جاتی ہے۔ وہ مختلف گوشوں میں چکراتی رہی، پھر وہاں سے نیچے اتر کر حویلی کے بیرونی حصے میں نکل آئی۔ وہاں سے آگے بڑھ کر وہ ایک مخصوص جگہ نکل آئی اور یہاں میں نے ایک یادگار دیکھا۔ یادگار؟ ہاں، ہندو اسے سمادھی کہتے ہیں۔ اوہ، وہی سمادھی جس کے بارے میں آپ نے ابھی کہا ہے کہ وہ 13 تاریخ کو نمودار ہوتی ہے؟ ہاں، سمادھی کچی مٹی سے بنی ہوئی تھی اور اس پر چونا کر دیا گیا تھا جس سے وہ بھکا بھک سفید لگ رہی تھی۔ ناگن اس سمادھی پر چڑھ گئی اور پھر اس نے انسانی روپ دھار لیا۔ اس لڑکی کا روپ؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ مجھے وہ ایک دلچسپ کہانی لگ رہی تھی اور اسے سننے میں مجھے بہت مزہ آ رہا تھا۔ ہاں، اس لڑکی کا روپ، بابا نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ گویا وہ گنگا سری تھی۔ ہاں، وہ گنگا سری تھی۔ اس نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ انسانی روپ دھارنے کے بعد اسی سمادھی پر پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئی تھی۔ اشرف، وہ بہت خوبصورت تھی، لیکن اس وقت اس کے چہرے پر شدید غصے کے آثار تھے۔ پھر اس کی انتہائی دلکش لیکن غصے میں ڈوبی آواز سنائی دی، میرے پاس آؤ۔ عجیب سا حکم تھا اس کی آواز میں اور عجیب ساحرانہ طاقت تھی کہ میرے قدم خود بخود اس کی طرف چل پڑے اور میں رک کر اس کے سامنے کسی مجرم کی طرح جا کھڑا ہوا۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں، شدید نفرت، اور میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ میں ایک ایک کر کے تمہارے پورے پریوار کو نشٹ کر دوں گی۔ میں گجر گھاٹ کے ملکانوں کا نام مٹا دوں گی، اور اس کا آغاز میں اس پاپی سے کر چکی ہوں، اس سب سے بڑے پاپی سے جس نے مجھے بے آبرو کیا اور میرے گوتم کو مجھ سے چھین لیا۔ یہ ایک نیا نام میرے علم میں آیا تھا جس کو میں نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ اس تجسس نے مجھے اس کے سحر سے نکال دیا اور میں بے اختیار بول پڑا،
گوتم کون؟ میرا پریمی، میرا محبوب۔ یہ کہتے ہوئے اس کے لہجے میں آنسوؤں کی نمی گھل گئی۔ اس نے سسکی سی لی اور بولی، بڑا سندر تھا وہ، میرا چندا، میرا پیارا۔ ساون میں کالے بادلوں کی چھاؤں تلے ہم آم کے باغ میں کٹیا لگا کر بیٹھتے تھے اور ہماری پکار پر بارش شروع ہو جاتی، بادل گرجتے۔ وہ باقاعدہ رو پڑی۔ اس نے روتے ہوئے کہا، اور اس راکشس نے اسے مار دیا۔ کس نے؟ میں چونک پڑا۔ اسی پاپی ملکھانے نے جو تیرا پتا تھا، جس کے گندے وجود سے تو نے جنم لیا ہے۔ مامون خان نے؟ ہاں، اسی موت کے مارے نے جس کے شریر میں نے زہر اتار دیا تھا اور جو ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرا تھا، سو اس نے مجھے قید کر دیا اور میرے گوتم کو مار کر اس کا شریر بھی کہیں چھپا دیا۔ ہائے، میں اپنے گوتم کا مرا منہ بھی نہیں دیکھ پائی اور اب میں اس کی لاش تلاش کرتی پھرتی ہوں۔ اے بھگوان، مجھے میرے گوتم کا میرا شریر ہی مل جائے، اس کی لاش مجھے مل جائے تو میں منتر پڑھ کر اس کی آتما کو بلا لوں۔ ہم جیتے جی نہ صحیح، مرنے کے بعد ہی مل جائیں، لیکن تم دیکھنا، میں تمہارے پریوار میں کسی کو جیتا نہیں چھوڑوں گی۔ یہ کہہ کر وہ سمادھی میں داخل ہو گئی اور میری نظروں سے گم ہو گئی۔ میں سکتے کے عالم میں کھڑا رہ گیا، پھر میں بڑے بوجھل قدموں سے واپس آ گیا، لیکن میرے دل و دماغ پر شدید بوجھ تھا۔ حویلی میں پراسرار واقعات مسلسل ہو رہے تھے اور اب مجھے ان کی وجہ معلوم ہو گئی تھی۔ ہیرا لال الگ اپنی اکلوتی بیٹی کی موت کا بدلہ لینے پر تلا ہوا تھا اور گنگا سری اپنے اور اپنے محبوب کی موت کا بدلہ لینے کے لیے سرگرداں تھی۔ کئی دن میں سوچوں میں ڈوبا رہا۔ اس دوران حویلی کے کچھ نوکروں نے اور بڑی پھوپھی جان نے بھی گنگا سری کی روح کو دیکھا۔ بڑی پھوپھی جان تو اسے دیکھ کر ایک ہفتے تک شدید بخار میں پھونکتی رہیں۔ آخر کار میں نے اپنی والدہ سے رجوع کیا۔ آپ پوری باتیں سن چکی ہیں۔ کون سی باتیں؟ گنگا سری کی روح کے بارے میں؟ ہاں، سب سن چکی ہوں۔ آپ کو فکر نہیں ہے؟ مجھے چونکہ ہے، تمہیں اس بارے میں معلوم نہیں ہے، اماں بی نے کہا اور میں چونک پڑا۔ کیا مطلب اماں بی؟ میں نے تعجب سے کہا۔ اماں کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے، پھر انہوں نے کہا، دولت اور جائیدادوں پر قبضہ کرنے کے لیے اس طرح کے کھیل کھیلے جاتے رہے ہیں، اس میں تعجب کی بات نہیں ہے۔ اوہ، تو آپ اس طرح سوچ رہی ہیں؟ آپ کا خیال ہے یہ کسی کی سازش ہے؟ ہاں، میرا یہی خیال ہے۔ اماں بی، آپ کو کس پر شبہ ہے؟ میں کوئی نام نہیں لینا چاہتی۔ نہیں اماں بی، آپ کا خیال غلط ہے۔ میں نے گنگا سری کی روح سے بالکل قریب سے بات کی ہے، وہ ہمارے پورے خاندان سے بدلہ لے گی۔ اگر آپ کے خیال میں یہ ہمارے کسی رشتہ دار کی سازش ہے تو آپ ابا جی کی موت کو کس خانے میں فٹ کریں گی؟ وہ جس حال میں اس دنیا سے گئے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ تم نے گنگا سری کی روح سے بات کی ہے؟ ہاں، میں نے کہا اور پھر پوری کہانی انہیں سنا دی۔ اماں بی کی پیشانی پر لکیریں ابھر آئی تھیں۔ پھر انہوں نے کہا، گوتم کی کہانی میں نے بھی سنی تھی، لیکن مامون خان سخت گیر انسان تھے، ان کے اپنے مشاغل تھے جن میں نے کبھی مداخلت نہیں کی۔ خاندان والوں نے انہیں کچھ زیادہ ہی بدنام کر رکھا تھا، لیکن تم نے عجیب بات بتائی ہے، یہ ناٹک اب کچھ زیادہ ہی بڑھ گیا ہے۔ آپ اسے اب بھی ناٹک سمجھتی ہیں؟ میرا تو کچھ اور ہی ارادہ ہے۔ کیا؟ میں پرانی حویلی کے چپے چپے سے گوتم کی لاش تلاش کراؤں گا، چاہے اس کے لیے مجھے پوری حویلی خود مانی پڑی۔ پاگلوں کسی باتیں مت کرو، ان فضولیات کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اماں بی نے سخت لہجے میں کہا اور مجھے خاموش ہونا پڑا۔ لیکن اس کے بعد بھی میں نے کئی بار گنگا سری کی روح کو روتے سسکتے دیکھا۔ وہ کبھی ایک لڑکی کے جسم میں، کبھی ناگن کی شکل میں بھٹکتی پھرتی ہے۔ اور اس کے بعد ابو پھر خاموش ہو گئے۔ بتائیے ابو جی، اس کے بعد کیا ہوا؟ اماں جی کی موت سے ایک رات پہلے گنگا سری کی روح مجھے نظر آئی، تو پھر؟ اس نے کہا، اس کی آشا کا شکار تیار ہے، میں اپنے گوتم کو ایک اور بھیٹ دے رہی ہوں۔ میں نہیں سمجھا تھا کہ یہ بھیٹ کس کی ہوگی، لیکن اسی دن اماں بھی، وہ جس طرح موت کا شکار ہوئیں یہ تمہارے علم میں بھی ہے، اور اس کی وجہ کوئی اور بھی نہیں بتا سکتا۔ میں خاموشی سے گردن ہلانے لگا۔ ابو کچھ دیر خاموش رہے اور پھر بولے، اور اب ایک اور خیال میرے دل میں ہے۔ کیا ابو؟ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ ممکن ہے کہ اس کے بعد میں دشمن روحوں کا شکار بن جاؤں۔ نہیں ابو، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ صرف خیال ہے میرا، ممکن ہے ایسا نہ ہو، لیکن انتقام کی پیاسی روحیں کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ تمہیں بابا محبوب الہی یاد ہیں؟ وہ جو نیاز انکل کے ہاں ملے تھے؟ ہاں، انہوں نے کہا تھا کہ وہ یہاں ہماری حویلی میں آئیں گے۔ مجھے یاد ہے انہوں نے کہا تھا۔ پچھلی رات میں نے انہیں خواب میں دیکھا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ ہمارے گھر آئے ہیں۔ میں نے بڑے احترام سے ان کا استقبال کیا، ان کی خاطر مدارات کی۔ چلتے ہوئے انہوں نے مجھے ایک تعویذ دیا اور کہا کہ اسے اشرف کو دے دینا، اللہ اس کی حفاظت کرے۔
اس کے بعد وہ چلے گئے۔ میں نے خواب میں ہی وہ تعویذ ان سے لے کر تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ صبح کو میری آنکھ کھلی تو مجھے وہ خواب یاد آ گیا۔ میں نے اسے صرف خواب سمجھا، لیکن اتفاق سے جب میں نے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالا تو وہ تعویذ مجھے وہیں مل گیا جہاں میں نے عالم خواب میں رکھا تھا۔ مل گیا؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ ہاں اشرف، وہ واقعی پہنچے ہوئے بزرگ ہیں۔ میں تمہیں ہدایت کرتا ہوں کہ جب بھی کسی پریشانی کا شکار ہو، نیاز کے پاس چلے جانا اور اس سے کہنا کہ وہ جس طرح بھی بن پڑے محبوب الہی کو تلاش کر کے تمہیں ان تک پہنچا دے، اور یہ تعویذ رکھو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ ابو نے تعویذ میرے حوالے کر دیا۔ میرے عجیب سی حالت ہو رہی تھی۔ میں نے ان سے تعویذ لے لیا۔ انہوں نے پھر کہا، تمہیں تھوڑی سی جد و جہد کرنی ہوگی۔ مجھے اعتماد ہے کہ اس تعویذ کی برکت سے تم گنگا سری اور اس کے ساتھی روحوں سے محفوظ رہو گے، لیکن مہینے کی 13 تاریخ کو تم وہ سمادھی ضرور تلاش کر لیا کرو، اور اس وقت وہ پازیب اپنی جیب میں رکھا کرو۔ کاش تم گنگا سری کا زیور اس کے حوالے کرنے میں کامیاب ہو جاؤ۔ ابو کی ان باتوں نے مجھے بہت متاثر کیا۔ میں نے تعویذ حفاظت سے اپنی جیب میں رکھ لیا تھا۔ پتہ نہیں میرے دل پر اداسی کی لہر کیوں چھا گئی تھی۔ میں اس کہانی سے بالکل خوفزدہ نہیں تھا، لیکن یہ خیال میرے دل میں بار بار آ رہا تھا کہ دادا صاحب نے زیادتی تو کی تھی۔ انہوں نے ایک لڑکی کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا اور اس کے محبوب کو قتل کر کے اس کی لاش تک نہیں لے جانے دی تھی۔ اس کے بعد اپنے اثر و رسوخ اور دولت کے بل پر قانون کی گرفت سے بھی بچ گئے تھے۔ گنگا سری اور ہیرا لال کا اس انتقام پر آمادہ ہو جانا فطری بات تھی۔ اسی رات پھر مجھ پر بحرانی کیفیت طاری تھی۔ میں آدھی رات کو باہر نکل آیا اور میں نے شمشان گھاٹ میں پراسرار روشنی دیکھی۔ وہاں سے ناچنے گانے کی آوازیں آ رہی تھیں اور مدھم روشنی میں کچھ انسانی سائے تھرکتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ میرا دل چاہا کہ میں شمشان گھاٹ تک جا کر ان سایوں کو قریب سے دیکھوں۔ میرے لیے وہاں جانے میں کوئی دقت نہیں تھی۔ خوف نام کی کوئی چیز میرے دل میں نہیں تھی۔ بس اس بات کا خیال تھا کہ وہاں جانے پر مجھے سرزنش کی جائے گی۔ ابھی میں اسی کشمکش میں تھا کہ اندر سے ایک بھیانک چیخ ابھری، اس قدر دلدوز، اتنی وحشت ناک کہ میرا پورا بدن لرز اٹھا۔ میں نے اس آواز کو صاف پہچان لیا تھا۔ امی کی آواز تھی۔ دوسری چیخ سنائی دی اور میں پاگلوں کی طرح اندر بھاگا۔ راستے میں گرتے گرتے بچا تھا۔ اس طرح دوڑتا ہوا میں اندر داخل ہو گیا۔ تب میں نے ایک روح فرزا منظر دیکھا۔ عظمت خان صاحب اپنا گلا پکڑے تڑپ رہے تھے۔ ان کی آنکھیں حلقوں سے باہر نکل پڑ رہی تھیں، منہ پورا کھل گیا تھا، زبان باہر لٹک گئی تھی۔ وہ اس طرح ہاتھوں کو گردش دے رہے تھے جیسے کچھ نادیدہ ہاتھوں سے اپنے گردن کو آزاد کرانا چاہتے ہوں، جیسے کوئی ان کا گلا گھونٹ رہا ہو۔ اسی وقت امی ان کی طرف لپکیں۔ انہوں نے بابا صاحب کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، لیکن دوسرے ہی لمحے پوری طاقت سے سامنے کی دیوار سے جا کر ٹکرائیں۔ ایک دلدوز چیخ ان کے حلق سے نکلی اور انہوں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ میں دروازے کے پاس دیوار سے ٹکا کھڑا تھا اور میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ امی کو اس طرح دیوار سے ٹکراتے اور ابو کو کرب کے عالم میں ایڑیاں رگڑتے دیکھ کر میں نے تیزی سے آگے بڑھنے کی کوشش کی، لیکن مجھے یوں لگا جیسے میرا بدن پتھر کا ہو گیا ہو، جیسے یہ بدن میرا بدن ہی نہ ہو۔ مجھے اپنے بدن پر کوئی اختیار ہی نہیں تھا۔ میں اسے جنبش بھی نہیں دے سکا۔ دوسری طرف ابو یوں ہی تڑپ رہے تھے اور امی اسی طرح ہاتھ پاؤں مار رہی تھی جیسے ان کی بینائی چلی گئی ہو۔ امی کی چیخوں کی آوازیں دوسروں نے بھی سنی اور حویلی کے مکین جاگ کر ان کے کمرے کی طرف دوڑ پڑے۔ سب سے آگے بڑی پھپھو تھیں۔ پھوپھی تو ابو کی طرف بھاگی اور بہنیں امی کی طرف۔ میں بدستور پتھرایا ہوا دیوار کے ساتھ ٹکا کھڑا تھا۔ میں ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ ہاں، میری آنکھیں یہ مناظر دیکھ رہی تھیں، اور میرے علاوہ شاید وہ کسی نے نہیں دیکھا جو میں نے دیکھا تھا۔ سفید رنگ کی وہ ناگن جس کے بارے میں سن چکا تھا، ابو کے گلے سے لپٹی ہوئی تھی، اور ابو اسی کو اپنی گردن سے ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے چیخ کر اندر آنے والوں کو ناگن کے بارے میں بتانے کی کوشش کی، لیکن میری آواز بھی بند تھی۔ کسی نادیدہ قوت نے مجھے ناکارہ کر کے رکھ دیا تھا۔ کمرے میں سخت چیخ و پکار ہو رہی تھی۔ بہنیں چیخ چیخ کر رو رہی تھیں۔ ابو کے حلق سے نکلنے والی خرخراہٹ آخری شکل اختیار کر رہی تھی۔ امی کا سر پھٹ گیا تھا اور اس سے بھل بھل خون بہہ کر ان کے چہرے پر پھیلتا جا رہا تھا۔ اچانک میں نے سفید ناگن کو ابو کے گلے سے ہٹتے ہوئے دیکھا۔ اب وہ نیچے اتر رہی تھی، پھر وہ آرام و سکون سے چلتی ہوئی کھڑکی تک آئی اور اس کا لچکدار بدن کھڑکی پر چڑھنے لگا۔ میرا دل چاہا کہ میں چیخ کر لوگوں کو بتاؤں کہ اس ناگن کو پکڑیں، اسے ماریں، لیکن میری آواز، میرے اعضاء قابو میں کہاں تھے۔ باقی لوگ جیسے اندھے ہو گئے تھے، انہیں وہ ناگن نظر ہی نہیں آ رہی تھی جو اچھی خاصی لمبی اور موٹی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ناگن کھڑکی پر چڑھی اور دوسری طرف اتر گئی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے ابو بے حس و حرکت ہو گئے۔ اسی لمحے کسی کی دبی دبی ہنسی سنائی دی، پھر یہ ہنسی قہقہوں میں بدل گئی۔ مردوں کے بھیانک قہقہے، نسوانی قہقہے۔
یوں لگ رہا تھا جیسے در و دیوار ہنس رہے ہوں، مذاق اڑا رہے ہوں، خوش ہو رہے ہوں۔ اور اچانک میرا منجمد بدن متحرک ہو گیا، میرے اعصاب جاگ گئے۔ میں نے ابو کی طرف دوڑ لگائی، انہیں زور سے جھنجھوڑا، لیکن وہ اب اس دنیا میں نہیں تھے۔ دوسری طرف امی بے ہوش ہو گئی تھیں۔ بڑی پھپھو نے ان کے سر پر انہی کا دوپٹہ کس کر باندھ دیا تھا۔ میری بہنیں اور خود پھپھی جان آنکھیں پھاڑے بدحواسی کے عالم میں چاروں طرف دیکھ رہی تھیں۔ میں نے زور زور سے چیخیں مار مار کر ابو کو پکارا، انہیں آوازیں دیں، لیکن ابو کا خدشہ ٹھیک نکلا۔ انہوں نے بتا دیا تھا کہ شاید دنیا میں وہ آخری لمحے گزار رہے ہیں، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ انہوں نے دنیا چھوڑ دی تھی۔ بڑی پھوپھی نے امی کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے تو وہ ہوش میں آ گئیں۔ ہوش میں آتے ہی انہوں نے ابو کی طرف دیکھا اور پھر ان کی چیخیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ حالانکہ وہ بڑی صابر خاتون تھیں، لیکن اب اپنا صبر کھو چکی تھیں۔ پوری حویلی ماتم کدہ بن گئی۔ ابو کی موت کا راز کسی پر نہ کھل سکا۔ حیرت انگیز طور پر نہ میں نے کسی کو وہ سب کچھ بتایا جو میں نے دیکھا تھا، نہ امی نے کسی سے کچھ کہا۔ سب کو یہی اندازہ تھا کہ عظمت صاحب دل کے دورے کا شکار ہوئے ہیں۔ موت کی کچھ ہی لمحوں کے بعد ابو کا چہرہ نارمل ہو گیا تھا۔ غرض یہ کہ سارا خاندان حویلی میں جمع ہو گیا۔ ابو کی موت کا راز میرے سینے میں دفن تھا، لیکن میں نے کسی کو اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ البتہ وہ تعویذ میں نے سنبھال کر اپنے ساتھ رکھ لیا اور چاندی کی وہ پازیب اپنے کپڑوں کی الماری کے خفیہ خانے میں رکھ دی۔ ابو کی تدفین ہو گئی۔ گھر میں قیامت کا منظر تھا، سب رو پیٹ رہے تھے۔ حویلی والے آفت زدہ مخلوق بن گئے تھے۔ دادا ابو کی موت کو یاد کیا جا رہا تھا، پھر دادی اماں، چھوٹی پھپھی اور پھپھا۔ لوگوں کے دلوں میں دادا جان کی روایتیں ضرور گردش کر رہی تھیں، لیکن اب کسی کے کچھ کہنے کی گنجائش نہیں تھی۔ چنانچہ خاموشی رہی، لیکن لوگوں کی زبانیں پراسرار طور پر بند تھیں۔ حویلی پر بھی کچھ تبصرہ نہیں کیا گیا تھا۔ آخر کار ابو کا سویم وغیرہ بھی ہو گیا۔ باہر سے آنے والے کچھ مہمان رخصت ہو گئے، کچھ باقی تھے۔ حویلی بہت وسیع تھی، 100 مہمان بھی آ جائیں تو آسانی سے حویلی میں سما سکتے تھے۔ اس وقت رات ہو گئی تھی، حویلی میں سکوت طاری تھا۔ امی اپنے بستر پر خاموش بیٹھی ہوئی تھیں، میں اپنے بستر پر تھا۔ اچانک امی نے مجھے آواز دی۔ جی امی، میں نے اداسی سے کہا۔ تمہارے ابو کا پلنگ بھی خالی ہو گیا، امی عجیب سے لہجے میں بولی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تو امی کچھ دیر بعد بولی، اور سب تمہارے دادا ابو کا بویا کاٹ رہے ہیں، اور نہ جانے کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ وہ انسان نما بھیڑیا تھے، انسانی خون پینے والے۔ امی کا لہجہ بہت خراب تھا، وہ اچانک پھٹ پڑی تھیں۔ اس سے پہلے انہوں نے دادا کے لیے ایسے الفاظ نہیں کہے تھے۔ آپ دادا کی بات کر رہی ہیں امی؟ ہاں، مامون خان وحشی جانور تھے، انہوں نے جو گل کھلائے تھے وہ سب جانتے ہیں۔ انہوں نے جیسا کیا ایسا پھل پایا۔ خدا نے سب کو اس دنیا میں ہی دکھا دیا کہ کرنے کا پھل کیا ہوتا ہے۔ بلکہ میرے خیال میں تو انہیں پوری سزا بھی نہیں ملی، انہیں تو اس سے زیادہ بڑی سزا ملنی چاہیے تھی۔ دنیا ایک گنگا سری کی بات کرتی ہے، ان کے ظلم کا شکار نہ جانے کون کون ہوا ہے، یہ میں جانتی ہوں، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہائے بیچاری صنوبر، ہائے بیچاری۔ گنگا سری ہندو تھی، خبیث روح بن کر آ گئی، لیکن وہ دونوں، مگر دوسروں کا تو کوئی قصور نہیں ہے، وہ کیوں اس بے کسی کی موت مر رہے ہیں؟ اور حویلی چھوڑنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ تمہاری پھوپھی پھوپھا کون سا گجر گھاٹ میں تھے، وہ تو بیچارے گجراوالا میں تھے، لیکن گنگا سری نے یا اس کے باپ ہیرا لال نے انہیں ناک بن کر ڈس لیا۔ مگر امی، وہ تو انسان تھے، میں نے بے چینی سے کہا۔ امی کی یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، حالانکہ میں خود گنگا سری کو سفید ناگن کے روپ میں دیکھ چکا تھا۔ اسی نے ابو کی گردن میں لپٹ کر ان کا دم گھونٹ دیا تھا۔ کون انسان تھے؟ ہیرا لال اور گنگا سری؟ ہاں، مگر مرنے کے بعد گندی روح بن گئے۔ سنی سنائی تھی، آنکھوں دیکھ لی۔ ہمارے مذہب میں گندی روحوں کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے کانوں میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، مرتے ہیں تو ہماری نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے اور ہماری روح اللہ کے پاس چلی جاتی ہے۔ ہندو مذہب میں ایسا نہیں ہے، ان کی آرزویں تشنہ رہ جاتی ہیں تو ان کی روحیں بھٹکتی رہتی ہیں۔ تو دادا ابو نے کسی اور کو بھی نقصان پہنچایا تھا؟ ہاں، نہ جانے کس کو۔ امی اس وقت دل کے چھالے پھوڑ لینا چاہتی تھیں، ان کی زبان زہر اگل رہی تھی، اور یہ ہونا بھی چاہیے تھا۔ دوسرے تو بے گناہی مارے جا رہے تھے، میرے ابو نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا، وہ تو بہت اچھے انسان تھے۔ صنوبر کون تھی امی؟ میں نے پوچھا۔ ہائے بیچاری صنوبر، ہائے بیچاری، کیا بتاؤں تجھے اشرف، تو بچہ ہے، تیرے سامنے کیسے زبان کھولوں؟ میں بچہ نہیں ہوں امی، وقت نے مجھے اپنی عمر سے بہت بڑا کر دیا ہے، میرے پیارے ابو کا سایہ میرے سر سے چھین لیا گیا ہے، بہت کچھ کرنا ہے مجھے۔ میں کوئی قسم نہیں کھاتا،
لیکن آپ کے سامنے ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، میں ان دشمن روحوں سے بدلہ لوں گا، اپنے خاندان کے ہر فرد کے قتل کا بدلہ لوں گا میں، انہیں وہ بدترین سزا دوں گا کہ دنیا دیکھے گی، میں ان سے اپنے ابو کی موت کا بدلہ لوں گا۔ میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ امی نے مجھے دیکھا اور مجھے یوں لگا جیسے انہیں میرے الفاظ سے سکون ہوا ہو۔ صنوبر میرے بچپن کی دوست تھی، حاجی پور میں میرا میکا تھا، تمہارے تائی تایا پہلے حاجی پور میں ہی تھے، بعد میں تمہارے مامون صاحب لاہور منتقل ہو گئے تھے، لیکن میری شادی حاجی پور سے ہی ہوئی تھی اور وہیں سے میں بیاہ کر گجر گھاٹ آئی تھی۔ صنوبر حاجی پور کے غلام علی کی بیٹی تھی جسے مامون خان نے میری شادی پر دیکھا تھا۔ شاید اسی وقت ان کی حوث نے قسم کھا لی تھی کہ وہ اسے تباہ و برباد کر کے چھوڑ دیں گے۔ میری شادی کو صرف 3 ماہ ہوئے تھے۔ صنوبر مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، اکثر میرے پاس آ جاتی تھی اور ایک ہفتہ رہ جاتی تھی۔ ان دنوں بھی وہ آئی ہوئی تھی۔ میں تمہارے ابو کے ساتھ اپنے کمرے میں سوتی تھی اور صنوبر تمہاری دادی اماں کے ساتھ دوسرے کمرے میں۔ دادی اماں الگ کمرے میں سوتی تھیں۔ اس وقت سب پرانی حویلی میں ہی رہتے تھے، نئی حویلی میں تعمیر کا کام ہو رہا تھا۔ تو میں بتا رہی تھی کہ مامون خان اور تمہاری دادی میں ہمیشہ انبن رہتی تھی کیونکہ دادی اماں کو ان کی کرتوت معلوم تھے۔ صنوبر رات کو دیر تک میرے پاس رہی، پھر اسے نیند آنے لگی تو وہ دادی اماں کے کمرے کی طرف چل پڑی، لیکن راہداری سے گزرتے ہوئے مامون خان نے اسے اغوا کر لیا۔ اس دن تمہارے ابو بھی جلدی سو گئے تھے، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، ایک بے چینی سی میرے دل پر تھی، میرا دل اندر سے کچھ کہہ رہا تھا، مجھے ایک گھٹن سی محسوس ہو رہی تھی۔ چنانچہ میں نے کھلی فضا میں آنے کا فیصلہ کیا اور باہر نکل آئی۔ ابھی میں باہر غلام گردش میں کھڑی گہری سانسیں لے رہی تھی کہ مجھے ایک گھٹی گھٹی چیخ سنائی دی اور میں چونک پڑی۔ یہ آواز مامون خان کے کمرے سے آئی تھی اور اگر میری سماعت نے دھوکہ نہیں دیا تھا تو صنوبر کی تھی۔ میں پاگلوں کی طرح بھاگی اور مامون خان کے کمرے کے پاس پہنچ گئی۔ کمرے میں دھینگا مشتی ہو رہی تھی، صنوبر کی آواز سنائی دے رہی تھی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں چچا جان؟ میں آپ کی بیٹی جیسی ہوں۔ بیٹی جیسی ہو؟ بیٹی تو نہیں ہو۔ یہ مامون خان کی آواز تھی۔ میں نے کھڑکی سے اندر جھانک کر دیکھا اور جو کچھ دیکھا اسے دیکھ کر میں حواس کھو بیٹھی۔ مجھے چکر آ گیا، کچھ نہ سوچا اس حالت میں چیخ پکار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں دادی اماں کے کمرے میں پہنچی، کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اندر روشنی تھی اور دادی اماں مسہری پر سر پکڑے بیٹھی تھیں۔ اماں جی وہ صنوبر، اماں جی صنوبر۔ اماں جی نے نظریں اٹھا کر مجھے دیکھا، پھر بولی، آؤ دلہن آؤ۔ اماں جی جلدی کریں، وہ صنوبر ابا میاں کے کمرے میں۔ مجھے معلوم ہے، اماں بھی یعنی تمہاری دادی نے مغموم لہجے میں کہا۔ کیا آپ کو معلوم ہے؟ 1 مہینے پہلے کی بات ہے، یاد ہے میں نے تم سے کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ تمہیں یاد نہیں؟ نہیں، میں نے کہا تھا تمہاری سہیلی بہت پیاری ہے، لیکن جوان جہان بچیوں کو اس طرح غیروں کے گھروں میں نہیں رہنا چاہیے۔ اب یاد آیا؟ اماں بھی کا لہجہ تنزیہ ہو گیا۔ واقعی اماں بھی نے یہ بات مجھ سے کہی تھی، لیکن اس وقت میں ان کی بات نہیں سمجھی تھی۔ میرا خیال تھا کہ اماں بھی میری سہیلی کے آنے سے جل گئی ہیں۔ بڑے ناعاقبت اندیش ہوتے ہیں وہ ماں باپ جو اپنی جوان بیٹیوں کو اس طرح دوسروں کے گھر رہنے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ اماں بھی کچھ کریں، اماں بھی۔ وہ صنوبر کیا کرو گی بتاؤ؟ ہنگامہ کرو گی؟ ایسے ہنگامے اکثر یہاں ہوتے رہتے ہیں اور ان کا نتیجہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ تو کیا؟ پھر مجھے تمہارے ابو کا خیال آیا اور میں اماں بھی کے کمرے سے نکل کر واپس اپنے کمرے میں بھاگی۔ میں نے تمہارے ابو کو جگا کر پوری تفصیل بتائی، وہ پریشان ہو گئے۔ بمشکل تمام وہ میرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوئے۔ ہم مامون خان کے کمرے پر پہنچے، وہاں گہرا اندھیرا پھیلا ہوا تھا اور کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ عظمت خان تو گھبرائے ہوئے تھے، لیکن میں نے دروازہ پیٹ ڈالا۔ خاصی زور سے دروازہ بجانے کے بعد اندر روشنی ہوئی۔ مامون خان نے دروازہ کھولا، ان کا چہرہ بگڑا ہوا تھا، منہ سے شراب کے بھپکے اٹھ رہے تھے۔ کیا ہے؟ انہوں نے غراتی ہوئی آواز میں کہا۔ کس پر کیا مصیبت نازل ہوئی ہے؟ ابا جی وہ تمہارے ابو کی لڑکھڑاتی آواز ابھری۔ تم دونوں پاگل ہو گئے ہو کیا؟ اندر صنوبر ہے، وہ اندر ہے، میں نے ہیجان خیز انداز میں کہا۔ کیا؟ مامون خان دہاڑے۔ صنوبر میری سہیلی، میں نے خود دیکھا ہے۔ مجھ پر اس وقت جنون طاری تھا۔ مامون خان سرخ آنکھوں سے مجھے گھورتے رہے، پھر دروازے سے پیچھے ہٹ گئے اور میں غڑاب سے اندر داخل ہو گئی۔ پھر ان کے کمرے کا چپا تلاش کر لیا گیا، مگر صنوبر کا کوئی نشان نہیں ملا۔ عظمت، مامون خان کی زہریلی آواز ابھری۔ جی ابا جی، اسے لاہور لے جاؤ اور کسی دماغی اسپتال میں چیک کراؤ، ضروری ہو تو کچھ دن کے لیے اسے اسپتال میں داخل کرا دو۔ عظمت مجھے واپس کمرے میں لے آئے۔ میں ساری رات روتی رہی، عظمت بھی میرے ساتھ جاگتے رہے۔ صبح 6 بجے عظمت کمرے سے باہر نکل گئے، مجھ پر ہول سوار تھے۔
صنوبر کا حشر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی. وہ کہاں چلی گئی اور مامون خان نے اسے کہاں غائب کر دیا کسی کو نہیں معلوم تھا. پھر دن کو 8 بجے عظمت واپس آئے. ان کا چہرہ دھواں ہو رہا تھا. زیب النساء، انہوں نے افسردگی سے کہا. جی بتائیے، صنوبر کا کچھ پتہ چلا؟ ہاں. چل گیا؟ میں چیخی. کہاں ہے وہ؟ اس کی لاش. عظمت کی آواز رک گئی. لاش؟ میری گھٹی گھٹی آواز ابھری. شمشان گھاٹ میں ملی ہے. شمشان گھاٹ بری آتماؤں کا مسکن ہے. کوئی رات کو وہاں چلا جائے تو واپس نہیں آتا. تمہارے ابو نے بتایا، لیکن ان کا لہجہ بتاتا تھا کہ انہیں خود اس کہانی پر یقین نہیں ہے. تو مار دیا گیا میری سہیلی کو. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا عظمت، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. تم نے کچھ نہیں دیکھا زیب النساء. عظمت بولے. دیکھا ہے میں نے، ہوش و حواس کے عالم میں دیکھا ہے، مگر تم کسی کے سامنے زبان نہیں کھولو گی. کیوں نہیں کھولوں گی؟ ارے اسے میرے اعتماد پر بھیجا جاتا تھا. میں کیا جواب دوں گی؟ کیا جواب دوں گی میں؟ تو پھر ایک کام کرو زیب النساء. بولو. حاجی پور اپنے ماں باپ کے پاس چلی جاؤ. ابو کے خلاف جو کچھ کرو گی اس میں ناکام رہو گی. ان کے ہاتھ بہت لمبے ہیں. مجھے حکم ملے گا کہ تمہیں طلاق نامہ بھجوا دوں اور مجھے یہ کرنا پڑے گا. یہ کہہ کر عظمت صاحب چلے گئے. پھر وہ مجھے بتائے بغیر لاہور چلے گئے اور پورے 10 دن کے بعد واپس آئے. اس دوران صنوبر کی لاش حاجی پور بھجوا دی گئی. وہاں بھی خبر بھیجی گئی تھی کہ شمشان گھاٹ کی بدروحوں نے صنوبر کو ہلاک کر دیا. صنوبر کے والدین نے خاموشی سے حاجی پور چھوڑ دیا اور کسی نامعلوم جگہ چلے گئے. اس کے بعد ان کا پتہ نہیں چل سکا. میں نے زبان بند کر لی اور خدا کے فیصلے کا انتظار کرتی رہی. میرے پیارے بیٹے، بات صرف صنوبر یا گنگا سری کی نہیں تھی. شمشان گھاٹ سے اور بھی کئی نوجوان اور خوبصورت لڑکیوں کی ایک جیسی لاشیں ملی تھیں. جب سے مامون خان اس دنیا سے گئے تب سے لاشیں ملنے کا سلسلہ ختم ہوا، اور اس کے بعد خاندان پر جو عذاب نازل ہوا ہے وہ تمہارے علم میں ہے. مجھے معاف کرنا، مامون خان مجرم تھے، لیکن ان کے بیٹے، بیٹیاں اور ان کی بیوی بھی مجرم ہیں. کہ یہ جان کر کے مامون خان مجرم ہیں ان کی پردہ پوشی کرتے رہے. اب اگر دشمن روحیں ان سے انتقام لے رہی ہیں تو کوئی انوکھی بات نہیں ہے. میں نے حیرانی سے امی کی صورت دیکھی. پھر میں نے کہا، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ دشمن روحوں نے جو کیا ٹھیک کیا؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی، لیکن میں نے تمہیں جو کچھ بتایا ہے اس کی روشنی میں تم کیا کہتے ہو؟ میرا دل چاہا کہ مجھے جو کچھ معلوم ہے میں امی کو بتا دوں، اس پازیب کے بارے میں، اس سمادھی کے بارے میں، ان لمحات کے بارے میں جن میں نے اس سفید ناگن کو ابو کی گردن دباتے ہوئے دیکھا تھا. لیکن مجھے یوں لگا جیسے کسی نادیدہ ہاتھ نے میرے منہ کو دبا دیا ہو. مجھے گہرے لمس کا احساس ہوا تھا، اور یہ لمس 100% میرے ابو کے ہاتھ کا لمس تھا. صاف ظاہر ہو گیا تھا کہ ابو مجھے یہ باتیں کرنے سے روکنا چاہتے تھے. پھر میں نے اس بارے میں امی سے بات کرنا مناسب نہ سمجھا. مجھے ایک بات بتائیے امی. ہاں بولو. مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں نے تمہیں اس لیے ان تمام باتوں سے آگاہ کیا ہے کہ تم کوئی صحیح فیصلہ کر سکو. آپ مجھے مشورہ دیں امی. کس بارے میں؟ ابو کی موت میری آنکھوں کے سامنے ہوئی ہے. میں جانتا ہوں وہ ان دشمن روحوں کی کارروائی تھی، جبکہ خود میرے ابو نے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا. میں کچھ بھی نہیں ہوں امی، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن میں ان سے نفرت کرنے میں حق بجانب ہوں. میں ضرور ایک بات کہوں گی. جی کہیے. گنگا سری، صنوبر اور دوسری لڑکیاں جو تمہارے دادا ابو کی ہوس کا شکار ہوئیں کسی کی بہن اور بیٹی تھیں. اگر تمہارے دادا ابو اتنے بڑے زمیندار اور تعلقات والے نہ ہوتے تو ان لڑکیوں کے لواحقین بھی ہماری اینٹ سے اینٹ بجا دیتے. وہ بیچارے جیتے جی ہم سے انتقام نہیں لے سکے. اب ان کی روحیں اگر یہ کارروائی کر رہی ہیں تو... امی خاموش ہو گئیں، لیکن میں ان کا مطلب سمجھ گیا. بہت دیر پریشان بیٹھا رہا، پھر میں اٹھ گیا. کہاں چلے؟ میں پریشان ہو گیا ہوں امی، مجھے کوئی صحیح فیصلہ کرنا ہے، میں نے کہا، اور امی کے پاس سے چلا آیا. دل پر شدید بوجھ تھا تو دادا صاحب کی یہ حرکتیں رہی ہیں. وہ معصوم لڑکیوں کی عزت لوٹتے رہے ہیں اور انہیں موت کے گھاٹ اتارتے رہے ہیں. ان کے لواحقین نے کچھ کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے طاقت سے ان کی زبان بند کر دی. اپنے ناپاک کرتوتوں کو چھپانے کے لیے انہوں نے شمشان گھاٹ اور پرانی حویلی کے آسیبی ہونے کا سہارا لیا تھا. تو کیا پرانی حویلی آسیب زدہ نہیں ہے؟ کیا یہ صرف ڈھونگ ہے؟ لیکن حالات و واقعات نے فوراً ہی میرے خیال کی تردید کر دی. پرانی حویلی 100% آسیب زدہ ہے. شمشان گھاٹ میں بدروحیں رہتی ہیں کیونکہ روحوں نے جو انتقامی عمل کیا تھا وہ انسانی عمل نہیں تھا. پھر کیا ان روحوں کے خلاف سوچا جائے، ان کے خلاف عمل کیا جائے؟ میرے ذہن میں بہت سے منصوبے جنم لے رہے تھے. مجھے بزرگ محبوب الہی یاد تھے. نیاز احمد کے ہاں انہوں نے گجر گھاٹ ہماری حویلی میں آنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن نہیں آئے تھے. اور اب تو ابو کا بھی انتقال ہو گیا تھا.
لیکن کہ بزرگ کا دیا ہوا تعویذ میرے پاس تھا اور میں نے اسے اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے یقین تھا کہ تعویذ کی موجودگی میں کوئی بدروح مجھے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ میرے دل میں تھا کہ اگر وہ بزرگ مجھے مل جائیں تو میں ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان سے التجا کروں کہ مجھے روحانی علوم سے آگاہ کریں، مجھے یہ علوم سکھائیں تاکہ میں ان روحوں سے مقابلہ کر سکوں۔ اس طرح کے بچگانہ خیالات میرے دل میں آتے رہتے تھے۔ والدہ نے ان روحوں کے خلاف کسی کارروائی کے لیے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر کے میری ہمت توڑ دی تھی۔ انہوں نے مجھے دادا جی کی جو کہانی سنائی تھی وہ تو بڑی افسوسناک تھی۔ ویسے بھی میں کون سا 30 مار خان تھا کہ ان روحوں کو نقصان پہنچا سکتا۔ البتہ 3 ماہ تک میں مسلسل اس سمادھی کی تلاش میں جاتا رہا۔ اگر گنگا سری مجھے مل جائے تو میں وہ پازیب اسے دے دوں۔ دوبارہ مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ میں پازیب پرانی حویلی میں کسی محفوظ جگہ رکھاؤں۔ گنگا سری تو وہاں بھٹکتی رہتی ہے، وہ خود اس پازیب کو تلاش کر لے گی۔ لیکن پھر خود ہی عقل نے مجھے روکا۔ یہ کام تو ابو بھی کر سکتے تھے، اگر یہ مناسب ہوتا تو خود بھی ایسا کر سکتے تھے۔ ایک رات ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ میں اب کافی سمجھدار ہو گیا تھا، ہر پہلو پر غور کرتا تھا، اس کے بارے میں سوچتا تھا، اکثر راتوں کو جاگتا رہتا تھا، کسی کو کچھ بتائے بغیر باہر نکل آتا تھا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ مجھے کسی چیز سے کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اس رات بھی میں باہر آ گیا اور حویلی کے مغربی حصے کے ایک گوشے میں بیٹھ کر پرانی حویلی کی طرف دیکھنے لگا۔ اس سے کچھ فاصلے پر شمشان گھاٹ نظر آ رہا تھا۔ عموماً جب بھی شمشان گھاٹ پر نظر جاتی وہاں کچھ سائے چلتے پھرتے نظر آتے تھے۔ ان سایوں کا راز ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ اس وقت بھی وہی سب کچھ تھا، مدھم مدھم روشنیاں، ان روشنیوں کے پس منظر میں کچھ دھندلے سائے جو متحرک تھے۔ مان دل چاہا کہ ان سایوں کو قریب سے دیکھوں۔ یہ خیال اس طرح ذہن پر سوار ہوا کہ میں سب کچھ بھول کر اس طرف چل پڑا۔ ابھی کچھ دور ہی تھا کہ اچانک کسی سانپ کی زبردست پھنکار سنائی دی اور میں نے چونک کر اس طرف دیکھا۔ ایک زبردست سفید لکیر میرے راستے میں آن کھڑی ہوئی تھی۔ پھر وہ میرا راستہ روکنے کے انداز میں پھن کھڑا کر کے کھڑی ہو گئی۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں نفرت کا طوفان اٹھا۔ کسی اور نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، لیکن میں نے دیکھا تھا کہ اس سفید ناگن نے میرے والد کی گردن دبائی تھی۔ یہ میرے باپ کی قاتل تھی۔ میں نے نفرت سے دیکھا اور پھر ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن ایسی کوئی شے نظر نہ آئی جس سے میں اس پر وار کر سکوں۔ میں ایک دم اس پر جھپٹا۔ یہ فکر نہ تھی کہ وہ کیا کرے گی، لیکن وہ مجھ سے زیادہ پھرتی سے پیچھے ہٹی اور پھر اسی انداز میں کھڑی ہو گئی۔ میں نے اس پر 2-3 حملے کیے لیکن ناکام رہا۔ پھر میں نے نفرت بھرے لہجے میں کہا، تم اگر گنگا سری ہو تو اپنے اصل روپ میں آؤ، مجھ سے بات کرو۔ آگے مت جاؤ چھوٹے مہاراج۔ مجھے ایک نغمہ باد آواز سنائی دی اور میں چاروں طرف دیکھنے لگا۔ یہ کون بولا؟ کیا یہ ناگن؟ جب کوئی نظر نہ آیا تو میں نے کہا، تم گنگا سری ہو؟ آگے مت جاؤ چھوٹے مہاراج۔ کیوں؟ وہاں بڑی خراب آتمائیں ہیں، وہ تمہیں جیتا نہیں آنے دیں گی۔ تم نے ہمیں جیتا چھوڑا ہی کہاں ہے گنگا سری؟ دادا جی تمہارے مجرم تھے، دادی نے ان کا ساتھ دیا تھا، پھپھی اور پھپھا کو تم نے بلا وجہ مار دیا، اور پھر میرے باپ کو مار کر تم نے بہت برا کیا گنگا سری، بہت برا کیا تم نے۔ میں نے افسردہ لہجے میں کہا، انہیں میں نے نہیں مارا، روحیں جھوٹ بھی بولتی ہیں، میں نے تمہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میں تم سے بدلہ لینا چاہتا ہوں، لیکن میری ماں نے مجھے مامون خان کے بارے میں تفصیل سے بتایا ہے، اس لیے گنگا سری، اس لیے انہیں میں نے نہیں مارا۔ دیکھو ادھر دیکھو، وہ آ گئے، وہ تمہاری خوشبو سونگھ کر آ گئے۔ اے بھگوان میں کیا کروں؟ بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ۔ مجھے اپنے بائیں سمت کچھ سرسراہٹیں سنائی دیں اور میری گردن خود بخود اس طرف گھوم گئی۔ میں نے ایک ہولناک منظر دیکھا۔ وہ 3 سفید سانپ تھے جو لہراتے ہوئے میری طرف آ رہے تھے، بالکل اسی ناگن جیسے جو یقیناً گنگا سری تھی، لیکن وہ جس طرح وہ میری طرف آ رہے تھے اس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ مجھ پر حملہ کر دیں گے۔ اصولاً مجھے بھاگنا چاہیے تھا، لیکن ملک خانی خون بزدلی نہیں دکھا سکتا تھا۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں ان کے حملے سے بچنے کے لیے تیار رہوں گا۔ افسوس یہ تھا کہ میرے پاس ان سے نمٹنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، لیکن پھر بھی اللہ کے بھروسے پر میں ایکشن لے کر کھڑا ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ مجھ سے کوئی 15 فٹ دور رہ گئے، لیکن اچانک وہ رک گئے۔ وہ بری طرح پھنکار رہے تھے۔ ان کی ننھی ننھی خونخوار سرخ آنکھیں مجھے گھور رہی تھیں اور ان آنکھوں میں شدید نفرت تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی نادیدہ قوت نے انہیں روک دیا ہو۔ وہ مجھ تک پہنچنے کے لیے بے چین نظر آ رہے تھے، لیکن نہ جانے کیوں آگے نہیں بڑھ رہے تھے۔ شاید میرے دلیرانہ قدم نے انہیں خوفزدہ کر دیا تھا۔ پھر وہ اپنی جگہ سے ہلے اور منتشر ہو گئے۔ اب وہ میرے چاروں طرف گردش کر رہے تھے۔ ان کی بے چینی قابل دید تھی۔ وہ مجھ تک پہنچ کر مجھے ڈس لینا چاہتے تھے، لیکن نہ جانے کیا بات تھی۔ اچانک میرے ذہن میں بجلی سی کوند گئی۔ مجھے بزرگ محبوب الہی کا تعویذ یاد آ گیا اور میں نے اپنی جیب پر ہاتھ مارا۔ تعویذ میری جیب میں موجود تھا۔ اب مجھے ان ناگوں کی ناکامی کا راز معلوم ہوا۔
اللہ تعالیٰ نے کرم کیا تھا، اس تعویذ نے میری حفاظت کی تھی۔ میں نے تعویذ نکال کر ہاتھ میں لے لیا اور خود ان کی طرف بڑھا۔ میں نے سانپوں میں افراتفری دیکھی، وہ ڈر کر پیچھے کی سمت بھاگے تھے۔ اب میں ان کی طرف بڑھا اور وہ تیزی سے رخ بدل کر بھاگے، اتنی تیز رفتار تھی ان کی کہ دیکھنے کے قابل۔ پتہ نہیں یہ اتفاق تھا یا جان بوجھ کر انہوں نے پرانی حویلی کا رخ کیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ پرانی حویلی میں گھس کر غائب ہو گئے۔ ویسے تو بزرگ محبوب الہی پر مجھے پہلے ہی عقیدہ اور اعتماد تھا، لیکن اس وقت اس تعویذ کی اہمیت واضح ہوئی تھی۔ دفعتاً مجھے گنگاسری کا خیال آیا۔ میں نے اس طرف نظریں دوڑائیں، لیکن گنگاسری یا اس سفید ناگن کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ پھر میں نے شمشان گھاٹ کی طرف دیکھا، وہاں اب کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک منحوس سناٹا وہاں چھایا ہوا تھا، کوئی روشنی بھی نہیں تھی۔ کچھ لمحے میں وہیں کھڑا رہا، پھر واپس چل پڑا۔ امی نہ جاگ جائیں، وہ میری طرف سے بہت فکر مند رہتی تھیں۔ اگر جاگ گئیں تو مجھے نہ پایا تو پریشان ہو جائیں گی۔ کچھ دیر کے بعد میں اپنی خواب گاہ میں داخل ہو گیا۔ شکر تھا کہ امی سو رہی تھیں۔ میں اپنے بستر میں گھس گیا۔ اس رات مجھے ایک دلچسپ اور انوکھا تجربہ ہو گیا تھا۔ یہ نئی بات معلوم ہوئی تھی کہ سفید ناگنوں کا پورا قبیلہ ہے، صرف گنگاسری سفید ناگن نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ میرے ابو کو گنگاسری نے قتل نہیں کیا تھا، وہ انکار کر رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی دوسرا ناگ تھا۔ ممکن ہے وہ ہیرا لال ہو یا اس قبیلے کا کوئی اور فرد۔ اس کا مطلب ہے کہ دشمن روحیں مرنے کے بعد دوسرے روپ بھی دھار سکتی ہیں۔ ہوگا ان کا کوئی طریقہ کار۔ یہ بات بھی قابل غور تھی کہ گنگاسری مجھے نہیں مارنا چاہتی تھی۔ اس کے انداز میں مفاہمت تھی۔ اس کی آواز کتنی خوبصورت تھی۔ حالانکہ دادا صاحب نے اسے ہی نقصان پہنچایا تھا، اس کے محبوب کو بھی ہلاک کر دیا تھا اور اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اسے میرا بھی دشمن ہونا چاہیے تھا، کیونکہ میں بدقسمتی سے دادا صاحب کا ہم شکل تھا۔ مجھے وہ رات بھی یاد آئی جب گنگاسری مجھے اپنے اصل روپ میں ملی تھی۔ اس وقت بھی اس نے مجھ سے نفرت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ نہ جانے کیا کیا سوچیں میرے ذہن میں تھیں۔ امی نے گنگاسری اور میرے دادا کا شکار ہونے والی دوسری لڑکیوں کے بارے میں بتایا تھا۔ یہ سب ہی دادا کی دشمن روحیں تھیں اور صرف گنگاسری پر اس خاندان کو نقصان پہنچانے کی ذمہ داری نہیں ڈالی جا سکتی تھی۔ مجھے پرانی حویلی کا خیال بھی آیا۔ پرانی حویلی کوئی محفوظ جگہ نہیں ہے۔ وہاں سمادھی کی تلاش میں یا گنگاسری کی تلاش میں جاتے ہوئے مجھے بہت خیال رکھنا پڑے گا، کیونکہ وہ سفید ناگ وہاں آ سکتے ہیں۔ ایک عجیب سی کیفیت دل و دماغ پر طاری تھی۔ نہ جانے کب انہی خیالات میں نیند آ گئی۔